نے دیکھا ایک جگہ لوگ جنازہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی طرف جانے لگا۔ دیکھا کہ کئی لوگ ایک عورت کے جنازے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر جنازہ اتنا بھاری ہے کہ اٹھ نہیں پا رہا۔ آخر 8 سے 12 آدمیوں نے مل کر اس جنازے کو اٹھایا اور جیسے ہی کلمہ شہادت پڑھا تو وہ جنازہ ان لوگوں پر گر پڑا۔ پھر ایمبولینس کے ذریعے قبرستان لے جایا گیا اور فارس بھی انہی کے ساتھ چل پڑا۔ جب جنازے کو قبر میں ڈالا گیا تو ایک دم قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ سب لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے مگر فارس حیران وہیں کھڑا رہا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ قبر قبرستان کے بالکل کنارے پر سب قبروں سے ہٹ کر تھی اور اس قبر کے اوپر نیم کا درخت تھا۔ فارس کے جسم میں حرکت آئی اور اس نے فوراً اس قبر پر مٹی ڈالنا شروع کی۔ جب قبر ڈھک گئی تو وہ حیران ہو کر وہیں کھڑا رہا۔ اچانک اس نے دیکھا قبر پر خون ٹپک رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے اوپر درخت کی طرف دیکھا تو اس کے حواس اڑ گئے۔ ایک کالے رنگ کی مخلوق جس کی 4 ٹانگیں اور اس کے 2 ہاتھ اس کے سر پر ہیں اور اس کی 2 زبانیں ہیں جن پر سے خون ٹپک رہا ہے۔ فارس یہ بھیانک منظر دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ مغرب کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر پر تھا اور اس کی ماں آسیہ اور اس کی 2 جڑواں بہنیں ساریہ اور فاریہ اس کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ جیسے آسیہ نے دیکھا کہ فارس کو ہوش آ گیا ہے تو اس نے اسے گلے لگایا اور اس سے اس کی ایسی حالت کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ کھول کر بتا دیا۔ آسیہ نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا مگر اسے 3 دن تک سخت بخار رہا اور چوتھے دن یکدم ٹھیک ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فارس کپڑے کی فیکٹری کا مالک تھا اور اس کی 2 جڑواں ہم شکل بہنیں تھیں۔ فارس کے والد ابراہیم بیرون ملک رہتے تھے۔ آسیہ فارس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور سر پر شفقت بڑا ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، اب کیسی طبیعت ہے میرے نور چشم کی؟ اس بات پر فارس مسکرایا اور کہا، اب بالکل ٹھیک، پہلے جیسا ٹھیک ہوں۔ آسیہ، اچھا آج ہم تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ فارس، صرف ایک لڑکی؟ امی یار کچھ تو رحم کریں، 4 ایک ساتھ دیکھ کر آ جانا۔ آسیہ ہنستے ہوئے، تم نہیں سدھرو گے۔ شہر کے ایک ویران علاقے میں ایک کالا مندر تھا جس کا دروگا ایک آدمی ہے جسے شمر کہتے ہیں۔ شمر کا اصل نام ابراہیم تھا مگر کالے جادو کے عملیات کی وجہ سے اسے نام شمر رکھنا پڑا۔ شمر ایک سانچے کے درمیان میں آگ کے سامنے بیٹھا تھا اور آگ 11 انسانی کھوپڑیوں کے حصار میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا، تبھی اس کے سامنے ایک جن حاضر ہوا جو اس کا خاص موکل تھا اور اس کا نام اطلس تھا۔ اطلس، وہ عورت مر گئی مگر اس کی قبر کو آگ لگ گئی تھی۔ شمر، اچھا تو مر گئی میری مرید مدیحہ۔ اطلس، عمل کے دوران اس کے حصار میں آگ لگ گئی تھی اور عمل الٹا ہونے کی وجہ سے شیطانی قوتوں نے اس کو خنجر سے مار دیا اور اس کی لاش کو کچرے میں پھینک دیا۔ شمر، تو تم اس کی معاونت نہیں کی؟ اطلس، میں کیسے کرتا؟ دوسری طرف سخت قسم کی پڑھائی ہو رہی تھی۔ وہ آدمی آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ شمر گرجدار آواز سے، خبردار، مجھ سے زیادہ طاقتور تو موت بھی نہیں ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ، اب جاؤ اور اس آدمی کا پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے اور ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے اور اس کے پاس کیسا علم ہے۔ یہ فرمان پاتے ہی اطلس غائب ہو جاتا ہے اور شمر دوبارہ پڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شام کو آسیہ اور فاریہ تینوں لڑکی والوں کے یہاں جاتے ہیں۔ جب لڑکی کی ماں سکینہ ساریہ سے ملنے کے بعد فاریہ سے ملتی ہے تو ایک دم چونک جاتی ہے اور تھوڑا سہم جاتی ہے۔ سکینہ، یہ کیا؟ سکینہ مسکراتے ہوئے، ارے لگتا ہے تم ڈر گئی۔ سکینہ، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آسیہ، یہ میری 2 جڑواں بیٹیاں ہیں، پیدائشی ہم شکل ہیں۔ سکینہ، اچھا تو پھر سارے اندر جاتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر شمر ایک پتلے کو تیار کرتا ہے، اس میں پہلی کیل گاڑتا ہے، تبھی دوسری طرف وہاں ایک گرجدار آواز آتی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ آواز سن کر سب چونک جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے ہیں۔ سکینہ، میرے خیال سے میرا چھوٹا بیٹا حارث ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ آسیہ، اچھا۔ سکینہ آواز لگاتے ہوئے، حارث بیٹا ٹی وی کی آواز کم کرو۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ کی بیٹی سمینا چائے لے کر آتی ہے۔ ادھر شمر پتلے پر دوسری کیل گاڑتا ہے، تبھی دوسری طرف سمینا کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ سکینہ اپنی بیٹی کو ہلاتے ہوئے، سمینا میری بچی، تمہیں کیا ہو گیا ہے ایک دم ہی؟ آسیہ، مجھے تو یہ مرگی کا دورہ لگ رہا ہے۔ سکینہ، اسے آج سے پہلے تو ایسا کوئی دورہ نہیں پڑا۔
کبھی بیماری کی حالت میں بھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ آسیہ دیکھتے ہی پہلے آپ اپنی بچی کا علاج کرائیں، پھر کوئی رشتہ ڈھونڈیں۔ سکینہ ایسی کوئی بات نہیں، میری بچی بالکل تندرست ہے۔ آسیہ وہ تو دکھ ہی رہا ہے، چلو بچوں گھر چلو۔ فاریہ لیکن امی ایمبولینس کو تو کال کر لینے دیں۔ آسیہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ خود ہی کر لیں گی جو کچھ بھی کرنا ہوگا۔ آسیہ اپنی دو بچیوں کو لے کر گھر واپس آ جاتی ہیں اور فارس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ فارس کیا بنا رشتے کا؟ آسیہ اللہ کا شکر ہے ہم نے وہاں رشتہ نہیں کیا۔ فارس کیوں؟ ساریہ وہ بھائی لڑکی تھوڑی بیمار ہے۔ آسیہ ارے تھوڑی کیوں، پوری کی پوری کو مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ فارس مرگی کا دورہ؟ آسیہ مرگی کے دورے کی نقل اتارتے ہوئے ہاں بھائی۔ فارس تو آپ نے کیا کہا؟ آسیہ میں تو بھائی صاف کہہ کر آ گئی ہوں، اپنی بیمار بچی کو تو پہلے ٹھیک کرواؤ، پھر کوئی رشتے کی تلاش کرنا۔ فارس امی ایسے نہیں کہتے کسی کو۔ آسیہ ارے تم چھوڑو، تمہارے لیے تو چاند سی دلہن لاؤں گی۔ فارس امی۔ ادھر شمر کے سامنے اطلس حاضر ہوتا ہے۔ اطلس سفلی علم اور کالے علم کو آپس میں ملانے کے لیے آپ کو 7 نیک بندوں کا قتل کرنا ہوگا اور ان کا خون پینا ہوگا۔ شمر 7؟ اطلس ان میں سے پہلا وہی ہوگا جو ہمارا مقابلہ کر رہا ہے۔ شمر کون ہے وہ؟ اطلس وہ آدمی اسم اعظم کا علم رکھتا ہے۔ شمر اچھا یعنی سفید علم۔ اب میرے کالے علم کا مقابلہ وہ 2 ٹکے کا مولوی کرے گا؟ ہے کہاں وہ؟ اطلس وہ کبھی آقا حضرت سلیمان کی قبر کے پاس بیٹھا ہے اور میں تو کیا کوئی بھی طاقتور سے طاقتور ترین چیز بھی ان کو قبر کے پاس سے نہیں ہٹا سکتی۔ شمر اسے کسی طرح سے اس مقبرے سے دور کر دو۔ موکل وہ ایک ہی صورت میں مقبرے سے دور ہو سکتا ہے۔ شمر کیا؟ موکل جب اس کے بیٹے کا نکاح ہو۔ شمر خبیث ہنسی ہنستے ہوئے تو پھر تیار ہو جاؤ۔ دوسری طرف وہ آدمی جو اسم اعظم کے علم رکھتا ہے جس کا نام افراہیم ہے۔ افراہیم حضرت سلیمان کی قبر انبار کے پاس بیٹھا تھا، تبھی اس کو آنے والے کسی برے وقت کے بارے میں الہام ہوا۔ افراہیم قطب الاقطب کے درجے کا ولی تھا اور فارس کا باپ تھا۔ افراہیم تسبیح پڑھ رہا تھا، اسے نیند آ گئی اور اسے خواب میں حضرت اسرائیل نظر آئے۔ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ افراہیم قبر سے مخاطب ہو کر اے اللہ کے نبی گواہ رہنا کہ میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی اور میں اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا اور کسی فرشتے کا منکر نہیں ہوا۔ اے اللہ کے نبی بے شک آپ زندہ ہیں اپنی قبر میں۔ دوسری طرف شمر الٹی تسبیح پڑھ رہا تھا اور تسبیح پوری کرنے کے بعد اس نے اپنی کتاب کھولی اور ایک عبارت کو پڑھنے لگا۔ کالے اور سفلی جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے تو ایک عظیم طاقت پیدا ہوگی جس کا مقابلہ شاہ جنات بھی نہیں کر سکتا۔ پھر شمر کتاب کا دوسرا فرق پڑھتا ہے، جب جادوگر اپنے کسی بزرگ کو قتل کر کے شنکھا کے درجے پر پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد چنڈال بن جائے۔ چنڈال بننے کے لیے کسی پاک جگہ کو ناپاک کرنا ہوگا اور اس کے لیے کسی منش کو راضی کرنا ہوگا اور یہ عمل زوال کے وقت کرنا ہوگا۔ اس کالے عمل کو طاقتور بنانے کے لیے اپنے کسی عزیز کی بلی دینی ہوگی ورنہ عمل الٹا ہو جائے گا۔ شمر کتاب بند کر دیتا ہے اور آگ کی پوجا کرنے لگتا ہے اور شرکیہ کلمات پڑھنے لگتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام زینب ہوتا ہے۔ زینب سلام بابا۔ شمر ہم سلامتی والے نہیں اور نہ ہی ہم پر کوئی سلامتی ہے کیونکہ ہم نے اپنی سلامتی بیچ ڈالی اور شیطان سے لو لگائی۔ زینب بابا مجھے کالا جادو سیکھنا ہے۔ شمر سوچ لے پھر۔ زینب میں سوچ کر آئی ہوں۔ شمر جا اور باہر ایک کنواں ہے اس میں پیشاب کر کے آ۔ زینب باہر کنویں میں پیشاب کر کے آتی ہے۔ شمر بتا تجھے کیا نظر آیا؟ زینب مجھے ایک کالا گھوڑا کنویں سے باہر آسمان پر جاتا ہوا نظر آیا ہے، بہت تیزی سے جا رہا تھا، یکدم غائب ہو گیا۔ شمر بس اب تیرا دھرم ختم ہو گیا اور آج سے تو شیطان کے دھرم میں شامل ہو گئی۔ تیرا نام کیا ہے؟ زینب میرا نام زینب ہے۔ شمر نہیں، آج سے تیرا نام تبلیس ہے۔ وہ لڑکی اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ تبلیس؟ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شمر تو اپنے دھرم سے آزاد ہو گئی ہے مگر تجھے اب مکمل ناپاک ہونا پڑے گا۔ تبلیس وہ کیسے؟ شمر تجھے 40 دن تک زنا کروانا ہوگا اور سور کا گوشت کھانا ہوگا۔ تبلیس کیا یہ
सब करना होगा शिमर, अब भी वक्त है, सोच ले। तबलीस दिल में तहैया करते हुए, नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो आखिर तो आखिरत पर शिमर बहुत कठिन मरहले होंगे। तुझे अपने पिछले धर्म की जितनी मोहब्बत है निकालनी होगी। अगर तू आखिरत पर यकीन रखती है तो सुन ले कि जहन्नम के सिवा तेरा कोई ठिकाना ना होगा। तबलीस मुझे मंजूर है। शिमर चाह, वो सामने बैतुल खला है, तुझे कुछ मंत्र दूंगा तो वो मुसलसल पढ़ती रही हो जब तक मैं ना रोकूं। फिर शिमर तबलीस को कुछ शिरकिया कलमात देता है। ये मगरब का वक्त था और जब ईशा का वक्त आया तो शिमर इसे वापस बुला लेता है। शिमर, तुझे एक कब्रिस्तान में 40 दिन तक एक चिल्ला काटना होगा। तबलीस, कैसा चिल्ला? शिमर, तुझे साइयों की कब्रिस्तान में जाइयो और सब के दरमियानी कब्र को खोद डालियो और इसमें एक अमल करियो। दिन एक औरत आसिया के घर आती है और सलाम करके कहती है, मेरा नाम राबिया है, मैं दरअसल रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। आसिया, अच्छा अच्छा। राबिया, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मैं चाहती हूँ आप मेरी बेटी मरियम से फ़ारस का और मेरे बेटे युशी से अपनी बेटी का अक्द कर दें। आसिया, बहन ऐसे कैसे? थोड़ा सोचने का मौका तो दे। राबिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सोच लें। उधर शिमर आग के सामने वजीफ़ा शुरू करता है और इधर आसिया के दिमाग पर असर पड़ता है। आसिया बहन, मुझे आपका रिश्ता हर हाल में मंजूर है, बोले हम अगले हफ्ते ही बारात ले आए। राबिया, जी जी बिल्कुल, मेरी बेटी अब आपकी अमानत है, जब मर्जी बारात ले आए। आसिया, तो ठीक है, आज से 6 दिन बाद जुम्मा के दिन फ़ारस और मरियम का और युशी और सारिया का निकाह होगा। फ़ारस के वलीमे पर सारिया की रुखसती कर देंगे। राबिया, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसी तरह राबिया और आसिया एक दूसरे से बात पक्की कर लेती हैं और जब वो शाम में फ़ारस और अपनी 2 बेटियों में उनके अगले जुम्मे निकाह की बात करती है तो सब हैरान हो जाते हैं और आसिया से इस्तफसार करने लगते हैं कि ऐसी कौन सी जल्दी थी कि आपने अगले जुम्मे ही निकाह तय कर दिया, वो भी बगैर किसी के मशवरे के। इस पर आसिया लाइल्मी का इजहार करती है, पता नहीं कैसे इसकी ज़ुबान से निकल गया और वो अगले जुम्मे ही एक अनजान लोगों से रिश्ता कर बैठी। आसिया अपने शोहर इफ्राहिम को कॉल पर सब बता देती है और वो हैरत का इजहार करता है मगर कोई इजाफी सवाल नहीं करता। इफ्राहिम अगले ही रोज़ फ्लैट के ज़रिए पाकिस्तान आ जाता है। इफ्राहिम को देखकर सब घर वाले खुश हो जाते हैं। राबिया की कॉल आती है और वो जहेज़ लेने से मना कर देती है। अब नगाह में 4 दिन रह गए थे और इधर इन्हीं दिनों शिमर एक बुत तैयार कर रहा होता है। वो एक काले रंग का बुत था जिस पर इफ्राहिम के सब घर वालों के नाम थे। आज जुमेरात के दिन फ़ारस और मरियम, यशी और सारिया की रस्म हिन्ना थी। खैर खैरियत से रस्म हुई और सब फंक्शन के बाद सो गए। इस रात इफ्राहिम ने रस्म में शमूलियत ना की क्योंकि वह इन चीज़ों के सख्त खिलाफ था। वह मस्जिद में सारी रात रहा और एक ख़ास किस्म की पढ़ाई करता रहा। इसी रात शिमर ने बुत को आग के सामने रखा और उल्टी तस्बीह पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह तस्बीह पढ़ता रहा उसके सामने लगी हुई आग भड़क उठती। जब रात का आखिरी पहर शुरू हुआ तो शिमर ने बुत के ऊपर उल्लू का खून फेंका और ज़ोर ज़ोर से शिरकिया कलमात पकने लगा। जायचे के इर्द गिर्द काले रंग की मखलूक़ात जमा हो गए और सबसे सामने वो मखलूक थी जो फ़ारस को दरख्त पर नजर आई। अचानक शिमर बोलने लगता है, तुझे कसम है तेरे आका सुलेमान बिन दाऊद की, तू मेरे ताबिया हो जा। ये कहने के बाद शिमर फिर कुछ पढ़ने लगता है और आसपास की सारी मखलूक़ात गायब हो जाती है सिवाय उस मखलूक के। सब गायब हो जाते हैं और वो मखलूक जो अफरियत थी वो शिमर के ताबा हो जाती है। आज जुम्मे के दिन फ़ारस और मरियम, यशी और सारिया का निकाह हो जाता है और शाम को मगरब के करीब रुखसती होती है। शादी की पहली रात फ़ारस अपने कमरे की जानब पढ़ रहा था कि उसे फारिया के कमरे से कुछ आवाज़ आई। जब वो फारिया के कमरे के पास किया तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर का मंजर देखकर फ़ारस के होश उड़ गए। वही अफरियत मखलूक जो फ़ारस ने कब्रिस्तान के अंदर दरख्त पर बैठी देखी थी वो अब फ़ारस के बिस्तर पर है और फारिया सोई हुई है। अचानक अफरियत की नज़र फ़ारस पर पड़ती है और वो गायब हो जाती है। फ़ारस बगैर कुछ बोले अपने कमरे की जानब चल पड़ता है और मरियम घूंघट ओढ़े बेड पर दुल्हन बनी बैठी है। फ़ारस ने दरवाज़ा बंद किया और मरियम के पास आकर बैठ गया। जैसे ही उसने मरियम का घूंघट उठाया तो उसे मरियम की आंखें खून जैसी सुर्ख दिखाई दी। चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट थी।
यकदम सब नॉर्मल हो गया और मरियम ने सलाम किया। फारस ने मरियम के सलाम का जवाब दिया। दूसरी तरफ यूशी कमरे में दाखिल हुआ और सारिया के पास जाकर बैठ गया। यूशी, कितनी खूबसूरत हो तुम। सारिया, शुक्रिया। यूशी, मुंह दिखाई चाहिए तुम्हें इस बात का। सारिया शर्माती है मगर यूशी जिद करता है, जब तक खुद मांगोगी नहीं तो नहीं दूंगा। आखिर सारिया ने मांग ली और ऋषि ने उसको एक लफाफा दिया। सारिया ने लफाफा खोला तो उसके होश उड़ गए। लफाफे के अंदर तलाकनामा था। जब सारिया इस तलाकनामे के बारे में इस्तफसार करती है तो यशी उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है कि ये है तुम्हारी मुंह दिखाई, और फिर उसे बालों से पकड़ कर उठाता है और ज़मीन पर दे मारता है। सारिया मुंह के बल ज़मीन पर गिरती है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू होती है। यूशी आगे बढ़ता है और फारिया को बालों से पकड़ कर घसीट कर लेकर बाहर चला जाता है। बाहर सारिया की सास राबिया खड़ी होती है और वो खबीस हंसी हंस रही होती है और कहती है, बदबख्त लड़की, क्या अब भी तुझे नहीं पता चला हम कौन हैं? इस पर सारिया कहती है, कौन है आप लोग? राबिया बोलती है, हम इंसान नहीं है और ना ही कोई जिन और ना ही कोई फरिश्ते, हम और ही मखलूक हैं। सारिया, क्या मतलब? राबिया, तुम्हारा बाप आदम से पहले यहाँ पर जिन्नात तुम्हारे बाप पे आदम से पहले यहाँ पर जिन्नात आबाद हुए, मगर इनसे पहले हम यानी बिन यहाँ ज़मीन पर आबाद थे। मगर जब जिन्नात पैदा हुए तो उन्होंने हमें और खान को ज़मीन से निकाल दिया। मगर एक तुम ही इंसानों में एक आदमी की वजह से हम कुछ लोग इसी सरजमीन पर आ पाए। ये सुनकर सारिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वह ज़ोर ज़ोर से आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती है। अचानक सब गायब हो जाता है और वहाँ सिर्फ एक खाली मैदान होता है। सारिया हिम्मत करके खड़ी होती है और पैदल चलने लगती है। सारिया का मोबाइल टूट गया था और अब सारिया पास पड़ी एक लंबी काली चादर उठाती है और ओढ़ लेती है और अपने घर की तरफ जाती है और ज़ुबान पर आयत कुर्सी का विर्द रखती है। सुबह फजर के वक्त सारिया अपने घर पहुंच जाती है। फजर की अज़ान फारस के कानों में पड़ती है तो उसकी आंख खुल जाती है तो देखता है मरियम गायब है। ये मंजर देख ही रहा होता है कि अचानक सारिया ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाती है और तेज़ रोने वाली आवाज़ में अपने घर वालों को पुकारती है। ये आवाज़ सुनकर सब घर वाले बेदार हो जाते हैं। सारिया अब अपने घर वालों के साथ थी और उसके बाप इफ्राहिम के पूछने पर वह सारा वाक़या और राबिया की बातें बताती है। आसिया मरियम के बारे में पूछती है तो फारस कहता है कि वो गायब हो गई है। आसिया, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? फारिया, ये बिन और खिन क्या है? इफ्राहिम बेटा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? हज़रत आदम से पहले ज़मीन पर 28 मखलूक़ात आबाद थीं। इन 28 मखलूक़ात ने आपस में रिश्तेदारी की तो ये 120 किस्म की बन गई। हम 19 हैं और हमसे पहले ज़मीन पर जिन थे और इनसे पहले मिन थे और खिन थे और बिन थे। जब जिन्नात को ज़मीन पर आबाद किया गया तो उन्होंने बिन और खिन को ज़मीन की हदूद से बाहर निकाल दिया और उनके दाखिले के दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर इंसान आबाद हुए तो जिन्नात जंगलों में और सुनसान जगहों में रहने लगे। आसिया, तो फिर ये मखलूक ज़मीन पर वापस क्यों आई है? इफ्राहिम, मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों आई है, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि इसे कौन लाया है। आसिया, कौन? इफ्राहिम, तुम्हारे मतलब की बात नहीं। तुम एक काम करो कि मुझे नमक ला कर दो। फिर इफ्राहिम नमक पर कुछ पड़ता है और उसको एक दायरे की सूरत में ज़मीन पर गिराकर हिस्सा लिखाता है। उधर शिमर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी अफरियत एक सोने का खंजर लेकर हाजिर होता है। अफरियत, ये खालिस सोने का खंजर है। सामरी जादूगर ने जब सोने का बिछड़ा बनाया था और जब वो तबाह कर दिया गया तो उसके बचे हुए सोने से ये उस वक्त की कलदानी जादूगर ने ये खंजर बनाया था। शिमर, बहुत खूब, मगर ये मेरे किस काम का है? अफरियत, अगर ये खंजर आपके जादू से काला पड़ गया तो आपको ऐसी ताकत हासिल होगी जो सफली इलम और काले इलम पर भी हावी होगी और आपके मुकाबले पर बड़े से बड़ा कोई जादूगर या वली ना होगा। मगर इस खंजर को काला करने के लिए आपको किसी औरत की बलि देनी होगी जो अपना धर्म छोड़ चुकी हो। शिमर, फिर तो मुझे अब इस खंजर को काला करने से कोई नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं। तभी गायब से एक आवाज़ आई कि ए आग में जल्द जाने वाले, हमने तेरी रस्सी को ढीला छोड़ा है और जिस दिन हम इसे पकड़ेंगे तो तुझे तेरा इल्म
तुझे ही पलटता हुआ नजर आएगा। ये गरजता आवाज सुनकर शिमर के रोंगटे खड़े हो गए। सामने देखा है तो अफरीत गायब होता है। उधर इफ्राहिम दायरे में बैठकर पढ़ाई शुरू करता है और इसके सामने दूध का एक प्याला रखा होता है। इधर शिमर एक इंसानी खोपड़ी पर अमल करना शुरू होता है और उसके हाथ में सोने का खंजर होता है। इफ्राहिम एक हाथ दूध में डाल देता है और अमल जारी रखता है, मगर शिमर की ताकत हावी हो जाती है और दूध खून में तब्दील हो जाता है। इसी वक्त इफ्राहिम के पास उसका बेटा फारस था और वो ये मंजर देख रहा था। फारस, बाबा ये क्या हो रहा है? इफ्राहिम दूध में से हाथ निकालते हुए, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और इसी की तरफ रुजू करना है। फारस, मतलब इफ्राहिम, मेरे बाद अब तुम ही हो जो इस बुराई को जड़ से ख़त्म करोगे। फारस, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फारस अपने घर वालों को बुलाता है। आसिया, क्या हुआ बेटा? फारस अफसरदगी से, अम्मी देखें बाबा कैसी बातें कर रहे हैं। इफ्राहिम, मुझे इसी घर में दफन करना जहाँ बेरी का दरख्त लगा हुआ है और यही मेरी वसीयत है, और मेरी आधी जायदाद सदका कर दो और आधी तुम लोग रख लो, और याद रखो मेरे भाइयों में से किसी का इसमें कोई हिस्सा नहीं। फारस हैरानी से, भाई? फारिया, आपका तो कोई भाई नहीं। इफ्राहिम, मेरे जनाजे को अभी दफन कर देना और किसी मस्जिद गली में ऐलान मत करना, और अगर कोई मेरा पूछे तो कहना वो यरूशलेम गया हुआ है। फारस रोता है, अपने बाप को गले लगाता है। यकदम इफ्राहिम फारस से अलग होता है और भागने लगता है। उधर शिमर खंजर को हवा में वार करके खोपड़ी के सर में मारता है और उधर इफ्राहिम की गर्दन सर से अलग हो जाती है। ये सब देख कर सब घर वालों की चीखें निकल जाती हैं और एक देर तक सब सकते में आ जाते हैं। फिर जब सब कुछ यकीन हो जाता है कि वो यतीम हो गए हैं तो रोने लगते हैं। फिर फारस की वसीयत पर अमल करते हुए बेरी के दरख्त के पास कब्र खोदता है। तभी उसे एक किताब मिलती है जिसकी जिल्द पर एक तहरीर लिखी होती है कि ये किताब हक है और सफ़ेद इल्म रखती है, और जो कुछ हो गया है और जो होने वाला है वो अल्लाह जानता है, और जब तुम इसके वर्के पढ़ोगे तो तुम आने वाले वक्त के बारे में पेशीन गोई पाओगे। इस किताब को उठाकर अपने कमरे में रख देता है और अपने बाप को दफन कर देता है। उधर सोने का खंजर काला हो जाता है। जैसे ही खंजर काला होता है, शिमर का मोकल इतलस हाजिर होता है। इतलस जन्नात की सबसे बड़ी किस्म, अफरियत से तल्लुक़ रखने वाला हर कबीला आपका अब गुलाम है। आपके पास अब वो ताकत है जो बिन खिन और मिन को ज़मीन पर वापस ला सकती है, लेकिन अगर वो ज़मीन पर वापस आए तो इंसानियत के लिए बड़ी ख़तरे वाली बात होगी। शिमर, अब मुझे ज़मीन का खुदा बनने से कोई नहीं रोक सकता, नौज़ बिल्लाह। शिमर के इस बारी अल्फाज पर फिर से गैब से एक आवाज़ आई कि हम ही हैं जो तुझे बुराई की मोहलत देते हैं और हम ही हैं जो तुझे अजाब देंगे, और जो कोई ख़ुद को खुदा कहता है तो उसको दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब आने वाला है। शिमर, कौन है? किसकी आवाज़ है ये? इतलस, ये वो आवाज़ है जो सच कहती है मगर हम मानते नहीं। शिमर, क्या मतलब है तेरा? इतलस, अभी आप शंका के दर्जे पर हो। काले जादू की आखिरी मंजिल चंडाल है। शिमर, मालूम है मुझे, तबलीस की दर है। इतलस, वो कब्रिस्तान में चिल्ला काट रही है। शिमर, जाओ और उसे सामने हाजिर करो। इतलस पलक झपकते ही तबलीस को हाजिर करता है। तबलीस, मेरे आका का क्या हुक्म है? शिमर कहता है, हुक्म ज़्यादा नहीं है, बस। ये कहकर शिमर एक मंत्र पढ़ता है और तबलीस हवा में लटक जाती है। शिमर अपनी जगह से उठता है और काले खंजर से इसकी बलि चढ़ा देता है। शिमर इतलस से, तुम मेरे लिए इफ्राहिम का खून क्यों ना ला सके? इतलस, क्योंकि उसका जनाजा नहीं हुआ था और ना ही वो किसी कब्रिस्तान में दफन हुआ। रात को फारस अपने कमरे में जाता है और वह इसकी किताब की जानब पढ़ता है, मगर उसके दिल में ख्याल आता है कि वज़ू कर ले। फिर वो वज़ू करता है और किताब पढ़ता है अल्लाह के नाम से, जो अल्लाह के नाम से शुरू होती है, जो आखिरत पर यकीन रखने वालों की बख्शिश करता है। फारस दिल में सोचता है कि इस इबारत का क्या मतलब है। तभी गायब से आवाज़ आती है कि हमारी लिखी हुई इबारत पर गौर करो, अनकरीब तुम समझ जाओगे कि अल्लाह किसकी बख्शिश नहीं करता। ये आवाज़ सुनकर फारस चौंक गया, मगर नॉर्मल होते ही उसे समझ आ गया अल्लाह ताला कभी जादूगर की बख्शिश नहीं करता, यानी उन पर जादू करने वाला जल्द अजाब में मुब्तला होगा। फारस किताब को आगे पढ़ता है और जब देखा कि अल्लाह का दुश्मन शैतान की मदद ले रहा है तो एक नेक बंदा उठा और उसके खिलाफ जिहाद करने के लिए तैयार हो गया, मगर जब देखा कि वो हावी हो रहा है तो उसने नबी के मकबरे के पास पनाह ली।
یہ عبارت پڑھ کر فارس کو یاد آیا اس کا باپ ابراہیم حضرت سلیمان کی قبر مبارک پر پناہ لینے گئے تھے۔ اب فارس کی دلچسپی بڑھتی ہے اور وہ کتاب کو دھیان لگا کر پڑھتا ہے، اور جب اللہ نے اپنے بندے کو قطب الاقطب کے درجے پر فائز کر دیا تو شیطان نے چاہا کہ اسے قتل کر دے، مگر وہ ایسی جگہ پر تھے جہاں کوئی برائی داخل نہ ہو سکتی تھی۔ پھر شیطان نے چال چلی اور بن و ہند کو زمین میں داخل کر دیا، جو شکل تبدیل کر کے اس کے گھر پہنچے اور کہنے لگے، ہم تجھ سے رشتہ بنانے آئے ہیں، اور انہوں نے اس کے گھر والی کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور اگلے 5 دنوں میں رشتہ باندھنے کا عہد کر لیا۔ اسی طرح انہوں نے پناہ لینے والے کو اپنے شکنجے میں لیا، اور جب وہ ان پر حملہ کرنے لگا تو اس کی گردن اتار دی گئی، مگر وہ شہید ہے۔ فارس یہ عبارت پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک کنڈی بجی۔ فارس نے کتاب بند کی اور دروازے کی طرف چلا اور استفسار کرتا ہے، مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ فارس دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا، پھر اس پر قنوت کی طاری ہو جاتی ہے اور وہ لائٹ آف کر کے سو جاتا ہے۔ اطلس انہیں ایک کتاب ملی ہے۔ شمر: کیسی کتاب؟ اطلس: وہ کتاب نہ کسی انسان نے لکھی ہے، نہ کسی جن نے، اور نہ ہی کسی فرشتے نے۔ اس کی جلد چاندی کی ہے اور اس پر لکھائی سونے کی ہے، اس کے ورق چمڑے کے ہیں، اور سفید رنگ کی کتاب ہے جس پر سرخ سونے سے الفاظ لکھے ہیں۔ شمر: کیا ان کو پتہ ہے اس بارے میں؟ اطلس: نہیں، وہ اسے معمولی کتاب سمجھ رہا ہے، مگر الفاظ پر بڑا غور کر رہا ہے۔ شمر: کیا لکھا ہے اس میں؟ اطلس: ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، مگر اتنا معلوم ہے وہ کتاب آپ کے علم سے زیادہ طاقتور ہے۔ شمر: میں تو خدا ہوں، بھلا میرے علم سے کیا طاقتور؟ اچانک وہی غیب سے ایک آواز آتی ہے، خبردار، ہماری بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں شیطان کا ساتھی بنایا جو انسان کا کھلا دشمن ہے اور عن قریب جلد حساب ہونے والا ہے، اور تم اور تمہارے ساتھی دوزخ کے سب سے نچلے والے حصے میں رہو گے اور کبھی بخشش نہ ہوگی۔ یہ آواز انتہائی غضبناک تھی، جس سن کر اطلس راکھ ہو جاتا ہے اور شمر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی شمر کی آنکھ کھلتی ہے۔ اطلس کی راکھ کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے، پھر وہ رات والی آواز پر غور کرتا ہے۔ یہ آواز شمر کے دل پر اثر کرتی ہے اور وہ 2 دن تک کوئی قالی یا سفلی علم نہیں کرتا، یہاں تک کہ کئی جنات اس کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آتا ہے اور شمر سے کہتا ہے کہ تم نے ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھو تمہارے غلام اب تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ شمر: تم کون ہو؟ بوڑھا آدمی: وہی جس کی تم پوجا کرتے ہو اور اب 2 دن سے نہیں کرتے۔ شمر: تمہارا نام کیا ہے؟ بوڑھا آدمی: میرا نام اب کچھ اور ہی ہے، مگر پہلے عزرائیل ہوا کرتا تھا، تب میں 7ویں آسمان پر رہتا تھا اور کبھی جنت میں رہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص غائب ہو جاتا ہے۔ شمر کے دل پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ عملیات شروع کرتا ہے، اور اب وہ ایک عورت سے ملتا ہے جو غریبی سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ عورت شمر سے اپنی غریبی کا خاتمہ چاہتی تھی۔ شمر: ہو جائے گا تیرا کام، مگر ایک شرط ہے۔ عورت: کیسی شرط؟ شمر: تجھے ایک جگہ بتاؤں گا، تو وہاں میرا ایک سامان رکھ کر واپس آ جائیے۔ بول کرے گی؟ عورت: ہاں کروں گی۔ شمر: سوچ لے، اب ایک دفعہ ہمیں بڑھ لی تو انکار نہیں کر سکتی، اور اگر انکار کیا تو فوراً مر جائے گی۔ عورت: میں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ شمر ایک کالا کپڑا اور ایک پتلا اس کو دیتا ہے اور اسے ایک مسجد میں رکھ کر آنے کا کہتا ہے۔ عورت: میں عورت ذات ہوں، بھلا میں کیسے مسجد میں رکھ کروں؟ عورت: زوال کے وقت تمہیں وہاں جانا ہوگا، اس وقت مسجد میں امام کے سوا کوئی نہیں ہوتا، تو یہ سامان مسجد کے ممبر پر رکھ کر لوٹ آئیو، اور اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا اللہ کا گھر دیکھنے آئی تھی۔ عورت: ٹھیک ہے۔ شمر: ابھی آدھے گھنٹے میں زوال کا وقت شروع ہونے والا ہے، جلدی نکل جا۔ عورت قدم بڑھاتی ہے اور ایک جامع مسجد کی جانب پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت مسجد بالکل خالی تھی۔ جیسے ہی عورت قدم بڑھاتی ہے وہ منہ کے بل مسجد سے باہر ہی گر جاتی ہے، پھر ہمت کر کے اٹھتی ہے اور مسجد میں داخل ہو جاتی ہے، اور پتلا اور کالا کپڑا ممبر پر رکھ کر جیسے ہی مسجد سے نکلتی ہے تو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اے رضیہ بنت قدیر۔ عورت جیسے ہی اپنا نام سنتی ہے تو چونک جاتی ہے اور بولتی ہے، کون ہے؟ آواز دوبارہ آتی ہے کہ آج کے دن سے تیرا ایمان ختم ہوا اور ہم تجھے کبھی نہ بخشیں گے، کیونکہ تو نے ہمارے گھر میں نجاست گیری ہے، اور اب یہ تیری زندگی کے اعمال سے دھلے گی۔ جا، آئندہ ہمارے در پر قدم بھی نہ رکھیو، ورنہ تجھے زمین میں دنسا دوں گا۔ یہ غضبناک آواز سنتے ہی عورت پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کچرے کے ڈھیر میں پاتی ہے۔ وہ اپنے گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے اس کے سارے بچے اور شوہر مر چکے ہیں۔
तभी मकान की छत गिरती है और वो भी हलाक हो जाती है। शिमर काले जादू की आखिरी मंजिल पर कदम रख चुका था और वो ऐसा चंडाल था जो सफली इलम भी खूब जानता था। अभी जोहर का वक्त ना हुआ था कि काले काले बादल छा जाते हैं और इस मस्जिद पर आसमानी बिजली गिर जाती है और मस्जिद में कलाम में पाक और मुकद्दस किताबों के अलावा सब राख हो जाता है। लोग मस्जिद के बाहर जमा हो जाते हैं और कुरान मजीद और दीगर कुतब को उठा लेते हैं। जैसे ही सब किताबें उठा ली जाती हैं तो अचानक मस्जिद की हदूद में आग भड़क उठती है। लोग अपने घरों से पानी लाते हैं और आग बुझाते हैं। आखिर आग बुझ जाती है। लोग कुरान पाक को खोलकर देखते हैं तो इसमें एक लफ्ज़ भी लिखा हुआ नहीं होता, वो सिर्फ खाली सफ़ों की किताब होती है। लोग इस बात पर हैरान होते हैं। मस्जिद के इमाम एक आमल भी थे तो वो अपने घर जाकर हिसाब लगाते हैं और उन्हें सारी दास्तान मालूम हो जाती है। वो तो फौरी तौर पर फ़ारस के घर जाते हैं। इस वक्त फ़ारस अपने घर पर ही होता है। फ़ारस घर का दरवाज़ा खोलता है। फ़ारस अस्सलाम वालेकुम। अमाम साहब वालेकुम सलाम। बेटा तुम्हारे वालिद साहब किधर हैं? फ़ारस वह बिरूने मुल्क हैं। अमाम साहब किस जगह? फ़ारस बगदाद। अमाम साहब बगदाद में या घोर में? फ़ारस आपको कैसे मालूम हुआ? इमाम साहब बेटा मैं तुम्हारे हालात से अभी वाकिफ़ हुआ हूँ और मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। फ़ारस कैसी मदद? और आपको हमारे बारे में बताया किसने? इमाम साहब वही जिसने पहले मुर्दे को ज़िंदा किया फिर मार दिया और फिर एक दिन दोबारा ज़िंदा करेगा। फ़ारस इमाम की बात को समझ गया और उसे घर में दाखिल कर लिया। आसिया और अपनी दोनों बहनों को कमरे में रहने का कहा और खुद इमाम साहब के पास चला गया। उधर शिमर वज़ाइफ में मशगूल था कि आफियत हाज़िर होता है। आफियत एक और मुर्गा हलाल होने वाला है। शिमर कौन है? आफियत वो एक मस्जिद का इमाम है जो आपका मुकाबला करना चाहता है, मगर वो नहीं जानता कि आप काले जादू की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। शिमर जाओ और इस इमाम का खून मेरे सामने पेश करो। उधर इमाम फ़ारस से एक प्याले में पानी मंगवाता है। इमाम प्याले पर वजीफ़ा पढ़ता है जिससे इमाम को कुछ नजर आने लगता है। अचानक इमाम पर मज़ाहमत होती है और वो हक्का बक्का हो जाते हैं। वो टूटी हुई सांसों से फ़ारस से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पास एक किताब है, तुम इस किताब को पढ़ो। जहाँ तक मुमकिन हो वही किताब इस जादू का मुकाबला कर सकती है। ये कहते ही अफरीत इमाम को उठाकर शिमर के सामने हाजिर करता है। शिमर अपनी आँख के इशारे से इमाम को हवा में उल्टा लटका देता है और बोलता है क्यों वे ज़्यादा ताकत आ रही है तेरे पास? इमाम शैतान जितना भी ताकतवर क्यों ना हो मगर रहमान के आगे कुछ भी नहीं। शिमर बकवास बंद करो। अमाम आज तो मेरे मुंह बंद करवा देगा मगर एक दिन तुझे अजाब होगा। शिमर अजाब का मुकाबला मैं कर लूँगा। नौसबिल्ला। अमाम ए बदबख्त इतना बड़ा बोल ना बोल, क्योंकि मेरे रब के अजाब का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। शिमर तैश में आ जाता है और काले खंजर से इमाम का सर कलम कर देता है। इमाम के जिस्म को अफरीत ले जाता है और इमाम का सर शिमर अपने पास रखता है और कुछ पढ़ाई करता है। फिर काले खंजर से सर के बीचों बीच वार करता है और जब खून निकलता है तो वैसे पीने लगता है और बकाया सर को अपने सामने लगी हुई आग में ढाल देता है। अचानक एक कोई हैकल जिन हाजिर होता है और बोलता है मेरा नाम ज़कूर है और आज से मैं आपका गुलाम हूँ। मुझे आका सुलेमान की कसम मैं सारी उम्र आपकी खिदमत में गुजारूंगा। शिमर तेरे बच्चों की जान मेरे हाथ में है, अगर तूने ज़रा भी नाफरमानी की तो उनको मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ज़कूर मैं अपने आका सुलेमान की कसम खाई है, अब अगर मेरे बच्चे भी उनके नाम पर कुर्बान कर दिए जाएं तो पीछे नहीं हटूंगा। शिमर तुम्हारे आका सुलेमान तो पिछले हज़ारों साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, फिर तुम आज भी उनके नाम से क्यों डरते हो? ज़कूर हम और हमारी नस्ल ताक़यामत उनकी मती हैं और मैंने बजाते खुद आका सुलेमान को देखा है। शिमर तुम्हारी उम्र कितनी है? ज़कूर जब अजीम तूफ़ान आया था अजीम तूफ़ान नूह आया था उससे 1000 साल पहले मैं पैदा हुआ था। उधर फ़ारस हैरान रह जाता है और फिर अपने अहले याल को वाक़या बता देता है। फारिया आखिर ये है कौन जो हमारा दुश्मन बन चुका है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? आसिया सब्र करो, बेशक अल्लाह एक दिन सब ज़रूर अच्छा कर देगा। ज़कूर शिमर के आगे 5 औलिया कराम को कत्ल करके उनका खून शिमर के आगे पेश करता है, जिसे शिमर बेधड़क मशरूब की तरह ही पी जाता है। ज़कूर मैं आपके लिए 5 नेक बंदों का खून पेश कर चुका हूँ, एक का आपने पहले ही खुद कत्ल करके पिया था। अमल के मुताबिक आपको 7 नेक बंदों का खून चाहिए, जिनमें 6 हो चुके हैं। शिमर बहुत खूब, अब तुम जाओ। ज़कूर जैसे ही जाता है शिमर अपनी किताब खोलता है और पढ़ता है 7वां नेक बंदा ऐसा हो जो या तो अब्दाल हो या फिर कुतुबुल अक्तिब। इस अमल से पहले इस बंदे का दिल शैतान को पेश करना होगा और इस अमल के दौरान अपने किसी मनुष्य की बलि देनी होगी। उस काले इल्म से पहले अपनी माँ या किसी औलाद का खून मसीही कब्रिस्तान में रात के वक्त डालना होगा।
शिमर किताब का सफ़ा पढ़ता है और फिर पढ़ता है। इस अमल की ज़हमत बहुत सख्त होगी, क्योंकि शाह जन्नत हरगिज़ ऐसा ना चाहेगा कि कोई ऐसा गलीज़ अमल करे। शिमर, यानी सबसे पहले मुझे शाह जन्नत का बंदोबस्त करना होगा। शमर रात के वक्त मसीही कब्रिस्तान में अपने सामने जिन्नात की एक जमात को हाजिर करता है जो बहुत कसीर तादाद में थी। शिमर, मेरी माँ अभी इस दुनिया में ज़िंदा है। तुम में से कौन है जो मेरी माँ को मेरे सामने हाजिर करेगा? एक जिन खड़ा होता है और वो पलक झपकते ही एक बुढ़िया को हाजिर करता है। बुढ़िया, कौन है तू और ये लोग कौन हैं? शिमर, आज तुझे अपनी औलाद पर फ़ख्र करना होगा कि तेरा बेटा काले जादू की हदूद आखिरी मंजिल चंडाल पर है। बुढ़िया, तू इब्राहिम है? शिमर, था, मगर अब मैं शिमर हूँ। बुढ़िया शिमर के मुंह पर थूकती है और कहती है, ऐसी बदबख्त औलाद को पैदा करने से पहले मैं मर क्यों ना गई। जा, दफ़ा हो जा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। शिमर, इतनी भी जल्दी क्या बुढ़िया? ले, आज मरने की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। शिमर, इतनी इसके बाद शिमर अपनी माँ को खंजर से ज़िबा कर देता है, उसका खून कब्रिस्तान की मिट्टी में डाल देता है और फिर चीख कर कहता है कि सजदा करो अपने खुदा को। ये सुनकर सभी जिन्नात उसको सजदा करते हैं। तभी वही गैब्स की आवाज़ दोबारा आती है कि अफसोस है तुम पर और तुम्हें सजदा करने वालों पर। जब इनके सच्चे खुदा ने इनको कहा कि आदम को सजदा करो तो इनकार कर दिया, और आज इस आदम की औलाद के कहने पर इसे सजदा कर रहे हैं। जाओ, आज से न तुम्हारी बख्शिश है और ना ही इसकी जिसको तुम सजदा कर रहे हो, और अन करीब हम तुम्हें अजाब का मज़ा चखाने वाले होंगे। ये आवाज़ बिजली बनकर इस जमात पर गिरती है। तब से शिमर कहता है, पता लगाओ ये आवाज़ किसकी है। ज़कूर, हम इसकी इस्तायत नहीं रखते, मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि ये आवाज़ किसी मखलूक की है जो ना तो इंसान है और ना ही जिन और ना ही कोई फरिश्ता। शिमर, क्या ये मुसलमानों का खुदा है? ज़कूर, नहीं, मुसलमानों का खुदा हम जैसों से कलाम नहीं करता। हाँ, ये पैगाम है उसकी तरफ से जो बार बार आपको दिया जा रहा है। फारस अपने कमरे में किताब खोलता है और पढ़ने लगता है। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा जिस्म सच्चे रब का हिजरा है। अपने अंदर झांक कर हकीकत पा ले। तू जिंदा जुवेद होने के लिए हिजर का एहसानमंद ना हो। खुद तेरे अंदर चश्मे आबे हयात है। अपने तरीक दिली में शौक का चिराग रोशन कर। शायद इसकी रोशनी में तुझे अपना गुमशुदा रूहानी सासा मिल जाए। फारस इन अल्फाज को पढ़ता है और फिर अगली इबारत पर गौर करता है। अनकरीब तुम पर एक आफत आएगी जो ना ज़्यादा होगी और ना ही कम, बल्कि वो तुम पर निशान मारेगी और तुम पर हावी होने की कोशिश करेगी। ये वो वक्त होगा हम तुम्हें जब तुम हमें पुकारोगे और हम तुम पर अपने नबी का एक वारस नाजल करेंगे जो बुराई को जड़ से उखाड़ देगा और सहल अस्वाद पर बंदिश लगा देगा और सहरुल बेस का इस्तेमाल करेगा। फारस गौर करता है और समझ आता है सहरुल अस्वाद से मुराद काला जादू और सहरुल बेस से मुराद सफ़ेद जादू है। काला जादू से मुराद काला और सिफली अमल, और सफ़ेद जादू से मुराद इसमें आज़म का इल्म। और यही ताकत है, यही ताकत जादू है। काला जादू सहरुल अस्वादुल बेस कहलाती है और अमल का दारोमदार इन्हीं ताकतों पर है। लेकिन फारस को नबी के वारस का समझ नहीं आता और वो गुमान करता है शायद कोई सैद आएगा। फारस किताब का अगला वर्ग खोलता है और पढ़ता है। और जब अल्लाह ने दो भाइयों को पैदा किया, एक सहर अस्वाद का मती हुआ और दूसरा सहर बेस का, फिर इनमें जुदाई डाल दी गई और एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। और जब तुम चाहो अपने घर का हिसार लगाओ ताकि सहर अस्वाद दाखिल ना हो सके, तो 5 स्टील की किलें लो और हर एक पर अलग अलग सूरत तारक की आखिरी 3 आयत पढ़े, और 4 किलें अपने घर के चारों कोनों पर और एक कील अपने घर के दाखिली दरवाजे पर लगाए, और 11 दिन 11 मरतबा सूरत तारक बुलंद आवाज़ से पढ़े। ये वो अमल है जो तुम्हारे रब ने तुम्हें बताया है। अगर ना करोगे तो सहरुल अस्वाद से तुम्हें तुम्हारे रब के सिवा कौन बचाएगा। फारस को अमल समझ आ जाता है और स्टील की 5 किलें निकालता है और सूरत तारक की आखिरी 3 आयत पढ़ता है और घर के चारों कोनों पर लगा देता है और वो अमल शुरू कर देता है। और फिर अपने कमरे में आकर दोबारा किताब खोल कर पढ़ता है। पाक है अल्लाह हर बुराई से और कुताही से, और बड़ी इज्जत अता की है उसने इंसान को, मगर इंसान नाशुक्रा है। और जब ईमान वाले चाहें कि वह अपने घर को शैतान से हमेशा के लिए दूर करें, तो अपने घर में रोज़ाना सूरतुल बकरा की तिलावत पढ़े या सुने। और जब सहरुल अस्वाद मज़ाहमत करे तो चाहे कि फजर की नमाज के बाद 21 दिन तक रोज़ाना
وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے اور وہ اپنے اوپر دم کرے اور پانی پر دم کرے اور یہ دن میں 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور گھر پر چھڑک دے۔ فارس ایک ایک عمل کو غور سے پڑھ رہا تھا اور وہ بخوبی سمجھ پا رہا تھا۔ اب فارس کتاب پر لکھے ہوئے عملیات پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ ذکور، اس کا بیٹا آپ کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ شمر، اسے روکو۔ ذکور، ہم اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے ورنہ راکھ ہو جائیں گے۔ شمر، وہ مخلوق کہاں ہے جسے میں نے زمین میں داخل کیا تھا؟ ذکور، وہ غیر مسلم ہے، وہ بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ شمر، تو کسی پر قابو کرو تاکہ ان کے گھر جا کر ہمارا راستہ بنے۔ ذکور، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا اثر اس گھر کے اندر ختم ہو جائے گا۔ شمر، پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ذکور، آپ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ مجھے حقیر سے پوچھتے ہیں، آپ جو حکم کریں میں آپ کا محکوم ہوں۔ شمر، بکواس بند کرو۔ اچھا اب جاؤ اور ایک طوائف کو میرے پاس لاؤ۔ ذکور پلک جھپکتے ہی ایک بدکار خوبصورت لڑکی کو حاضر کرتا ہے۔ لڑکی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کون ہو تم لوگ اور میں کہاں ہوں؟ شمر، گھبراؤ مت، میں تجھے اتنی دولت دوں گا تو ساری زندگی بھی بدکاری کرے تو بھی نہ کما سکے۔ لڑکی، کیا تو مجھ سے؟ شمر بات کاٹتے ہوئے، نہیں، تجھے ایک لڑکے کو اپنی طرف مائل کرنا ہوگا اور اس سے زنا کروانا ہوگا۔ لڑکی، مگر اس سے تمہیں کیا غرض؟ شمر، یہ جاننا تیرے لیے ضروری نہیں۔ لڑکی، کون ہے وہ لڑکا؟ شمر فارس کی تصویر دکھاتا ہے۔ لڑکی، یہ تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے اور شریف بھی لگ رہا ہے کہ یہ میری طرف مائل ہوگا۔ شمر، پہلے تو ایک مدد کی مستحق لڑکی بن کر اس سے مل اور اس سے مدد کی بھیک مانگ اور اسے ایک بند گھر میں لے جا، پھر میں اس کے ذہن پر قابو پا لوں گا اور پھر یہ تجھ سے بدکاری پر راضی ہو جائے گا۔ لڑکی، کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شمر، ہاں، یہ لڑکا میرا دشمن ہے اور میں نے اسے ناپاک کرنا ہے۔ لڑکی، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، مگر میری قیمت کیا دو گے؟ شمر، تیرے وزن جتنا سونا دوں گا اور زمرد کا تخت دوں گا جس میں یاقوت جڑے ہوں گے۔ لڑکی، مجھے منظور ہے، کدھر ہے وہ لڑکا؟ پھر شمر اسے فارس کے گھر کی جانب بھیج دیتا ہے۔ اتفاق سے آسیہ اور وہ دونوں بہنیں بازار خریداری کے لیے گئی ہوتی ہیں اور فارس پڑھائی کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی دروازہ بجتا ہے۔ فارس دروازہ کھولتا ہے تو سامنے ایک پرکشش لڑکی کھڑی ہوتی ہے۔ لڑکی، اے اللہ کے بندے میری مدد کر۔ فارس، کیا ہوا؟ لڑکی، میرا شوہر آخری سانسیں لے رہا ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، اللہ کے واسطے رسول کے صدقے میری مدد کر دو، میں ساری عمر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ فارس، کیا ہوا ہے تمہارے شوہر کو؟ لڑکی، اسے فالج کا دوڑا پڑا ہے۔ فارس، ٹھہرو، میں گاڑی نکال لیتا ہوں۔ پھر فارس لڑکی کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر لے جاتا ہے۔ ادھر شمر ایک پتلے پر پڑھائی کر رہا ہوتا ہے۔ فارس گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ لڑکی اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ فارس، کدھر ہے مریض؟ لڑکی، میں ہوں۔ فارس، کیا مطلب؟ لڑکی، آج تمہیں میری خواہش پوری کرنی ہی ہوگی۔ فارس، بدکار عورت، تو چاہتی کیا ہے مجھ سے؟ کیا میں اپنے رب کو ناراض کر دوں؟ لڑکی، کچھ نہ ہوگا، آ جاؤ میرے پاس۔ فارس، یوسف نے کبھی زلیخا کی بات نہ مانی۔ لڑکی، پھر دیکھ لو، یوسف زندان میں رہا تھا۔ فارس اور زلیخا اندھی ہو گئی تھی۔ لڑکی، غصے میں آ کر فضول کی باتیں مت کرو۔ فارس دروازے کی طرف بھاگتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ لڑکی، یہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک تم میری خواہش پوری نہ کر دو۔ ادھر شمر پتلے پر پڑھائی مکمل کرتا ہے اور اس کے سینے میں کالا خنجر مارتا ہے۔ ادھر فارس کے دماغ پر اثر ہوتا ہے اور اس کی لڑکی کے قریب جاتا ہے۔ وہ لڑکی فارس کی قمیض کے بٹن کھول ہی رہی ہوتی ہے کہ عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اذان کے پہلے آواز پر ہی فارس کو ہوش آ جاتا ہے اور اس لڑکی کو زوردار تھپڑ مارتا ہے اور اپنے اوپر سے ہٹاتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کر دروازہ کھولتا ہے اور فوراً گھر پہنچ کر شکرانے کے 2 نفل پڑھتا ہے۔ جیسے ہی فارس سلام پھیرتا ہے تو اسے ایک آواز آتی ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، تجھ سے تیرا رب خوش ہوا ہے اور اس نے تیری درجات کو بلند کیا ہے اور اپنا ولی قرار دیا ہے۔ اے اللہ پر ایمان لانے والے، اگر آج تو اس سے بدکاری کر لیتا تو اللہ ہی تجھ پر آسمان گرا دیتا۔ فارس جب آخری الفاظ سنتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ادھر لڑکی شمر کے پاس جاتی ہے۔ لڑکی، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ شمر، تو نے نہ دیکھا کہ ہمارا جادو تمہارے رب کے نام پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لڑکی، تو میں کیا کروں؟ اب مجھے میری قیمت ملے یا نہ ملے، مجھے اب وہ لڑکا چاہیے۔ کتنا حسین ہے اور کتنا دلکش ہے چہرہ اس کا، میں اس جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا۔
शिमर, तो फिर ऐसा कर, मैं तुझे एक औरत के रूप में अपना एक मोकल देता हूँ। वो तेरी माँ का कर्तव्य अदा करेगा और तेरा रिश्ता फारस से करवा देगी। लड़की, अच्छा तो फारस है इसका नाम। शिमर, तेरा नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम मारिया है। शिमर, बहुत खूब, काला जादू सीखना चाहेगी? मारिया, काला जादू? शिमर, हाँ, तुझे ऐसी ताकतें दूंगा जो सारी दुनिया में किसी के पास नहीं। मारिया, मुझे काफ़ी अरसा से दिल में ख्याल आ रहा था मैं कोई ऐसा इल्म सीखूं जिसमें ताकतवर हो जाऊं। शिमर, अगर तू काला जादू सीख जाए तो फारस पर आराम से काबू पा सकेगी। मारिया, फारस को तो मैं देख लूँगी, मगर अब मुझे काला जादू सिखाएं। शिमर दिल में सोचता है, एक और बकरी हलाल होने के लिए आ गई है। शिमर, तुझे अपना धर्म छोड़ना होगा। मारिया, छोड़ दूंगी, वैसे भी इस धर्म से मुझे मिला ही क्या है, सिर्फ आज तक इस्तेमाल ही हुई हूँ। शिमर, आलम बस में तुझे आग मिलेगी, याद रखियो। अगर तू इसी हाल में मर गई तो जहन्नम के अलावा तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। मारिया, ये ज़िंदगी कम जहन्नम है। जब ये जहन्नम सह गई तो वो जहन्नम क्या चीज़ है। नौज़बिल्ला। शिमर पढ़। फिर फिर शिमर कुछ शिरकिया कलमात पढ़ाता है और वो पढ़ती है। अचानक मारिया को कहती है और इसमें एक रोशनी निकलती है और आसमान की तरफ जाते ही गायब हो जाती है। मारिया, ये क्या था? शिमर, ये तेरा ईमान था जो तेरे अंदर से निकल गया। मारिया, अब मुझे क्या करना होगा? शिमर, गोश्त का एक टुकड़ा दिखाते हुए, तुझे ये गोश्त खाना होगा। मारिया, ये बकरे का है या गाय का? शिमर, सूर का। मारिया, क्या? शिमर, हाँ, अगर तुझे काला जादू सीखना है तो खंजीर का गोश्त खाना होगा। मारिया, ये तो मुश्किल है। शिमर, कुछ मुश्किल नहीं, आगे इससे भी कठिन वक्त आएगा। मारिया वो गोश्त का टुकड़ा लेती है और खाना शुरू होती है और एकदम पूरा खा जाती है। शिमर, मैंने नहीं कहा था कुछ भी मुश्किल नहीं, तू वाइफ रह चुकी है तो तेरे यार भी होंगे बहुत। मारिया, हाँ तो? शिमर, इनमें से किसी से 40 दिन तक बदकारी कर और रोज़ाना मगरब के वक्त सुर का गोश्त खा। मारिया, इससे क्या होगा? शिमर, तू काले जादू के लिए अहल हो जाएगी और शैतान तेरे नज़दीक आएगा और तुझे ताकत देगा। 20 दिन गुजर जाते हैं और इन दिनों में शिमर मारिया को काला जादू सिखाता है और दूसरी तरफ फारस का एक अमल पूरा होने के करीब होता है। ज़कूर, वो आप पर हमला कर रहा है और अगर इसके 21 दिन पूरे हो गए तो आपका जादू आप पर ही उल्टा हो जाएगा। शिमर, सब्र करो, वो नादान है, उसे ये इल्म नहीं है कि हम किसी भी वक्त मज़ाहमत कर सकते हैं। ज़कूर, आज 9 चंदी की जुमेरात है और आज इसके वजीफ़े का आखिरी दिन है। शिमर, तो फिक्र न कर, जो मैंने सब तैयारियां की हुई हैं। मगरब की अजान होती है और फ़र्ज नमाज पढ़ कर वईज़ा बताश तुम जब्बारीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का वजीफ़ा शुरू करता है। अचानक एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। तभी आसिया ज़ोर ज़ोर से फ़ारस को आवाज़ें देकर बुलाती है और इसी वक्त सारिया फ़ारस के कमरे में दाखिल होती है। सारिया, भाई जल्दी नीचे आए, मारिया मर गई। मारिया को मृगी के दौरे जैसा दौरा पड़ा है, इसके मुंह से खून निकल रहा है। फ़ारस अपनी बहन की तकलीफ की ताब न लाते हुए उठ खड़ा होता है और नीचे जाता है। फारिया पर आफियत हावी हो जाता है। फारिया वहशतनाक मर्दाना आवाज़ में कलाम करती है। आ गया तू हमें शिकस्त देने का सोच रहा था। फिर ज़ोर ज़ोर से भयानक आवाज़ में हंसती है। आसिया और सारिया से संभाल रही होती हैं मगर इनसे नहीं संभल रही होती। आखिर फारिया आसिया और सारिया को धक्का देती है और वो दूर जाकर गिर जाती हैं और फिर वही खड़ी होती है। फ़ारस के पास गिलास में कुछ पानी पड़ा होता है। फ़ारस सैतल कुर्सी पड़ता है और पानी को फारिया पर छिड़कने की कोशिश करता है मगर फारिया दूर भागती है और हर कार इब्राहिम की कब्र के ऊपर लगे बेरी के दरख्त पर चढ़ जाती है। फ़ारस कमरे में जाता है और किताब लाता है। किताब की जिल्द पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ता है जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह ही है जिसका हुक्म ज़मीन और आसमान पर चलता है और अल्लाह तुम्हें मना करता है कि किसी के जिस्म और घर में बगैर इजाज़त दाखिल ना हो। अल्लाह ही तुम्हें हुक्म देता है कि बुराई छोड़ दो। ये इबारत अरबी में लिखी थी। ये पढ़ते ही फारिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फ़ारस अपनी बहन को उठाता है और कमरे में ले जाता है। फिर किताब में लिखे वजीफ़े के मुताबिक एक पानी पर पढ़कर फारिया पर छिड़कता है और तभी फारिया को होश आ जाता है और वो रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। फ़ारस, फारिया, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें क्या हुआ था। फारिया, भाई मैं किचन के पास से गुजर रही थी कि मैंने किसी की आवाज़ सुनी। कोई मुझे मेरा नाम लेकर बुला रहा था।
جب میں کچن میں گئی تو ہر طرف خون ہی خون تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں پلٹی تو ایک بیانہ قسم کی مخلوق میرے سامنے کھڑی تھی، جس کی 4 ٹانگیں اور 2 ہاتھ اس کے سر پر تھے، اور اس کی 2 زبانیں تھیں، اور ان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آئی تو میں چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، اور اب ہوش میں آئی ہوں۔ آسیہ، یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ فاریہ، امی میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ساریہ، لیکن فاریہ، ہم کچن میں گئے ہیں، وہاں پورا کچن صاف ہے اور ایک بھی جگہ خون کا چینٹا نہیں۔ فارس، رکیں، فاریہ صحیح کہہ رہی ہے، آپ یہ کتاب دیکھیں، یہ مجھے بابا کی قبر کھودتے ہوئے ملی تھی۔ آسیہ، یہ کیسی کتاب ہے؟ فارس، یہ بڑی عجیب کتاب ہے۔ آسیہ، مجھے تو یہ سونے اور چاندی کی لگتی ہے۔ فارس، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن اس کتاب میں عجیب باتیں ہیں۔ اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جو ہو چکی ہیں اور جو ہونے والی ہیں۔ آسیہ، اچھا، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ فارس آسیہ کو کتاب دیتا ہے، مگر جیسے ہی آسیہ کتاب کھولتی ہے تو اسے خالی ورقوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ آسیہ، یہ تو خالی ہے۔ فارس، نہیں امی، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے جس میں زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ آسیہ، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ساریہ، ہو سکتا ہے اسے صرف بائی ہی پڑھ سکتے ہوں۔ آسیہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ فاریہ، آپ خود دیکھیں، بائی کو اس سے لکھی ہوئی تحریر دکھائی دیتی ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ادھر شمر ایک خاص قسم کی پڑھائی کرتا ہے اور ماریا اس کے ہمراہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ بھی کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اچانک ایک نورانی چہرے والی شخصیت حاضر ہوتی ہے اور بڑے غضب کے انداز میں کہتی ہے کہ تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو ہمیں اس ایسی ناپاک جگہ پر بلائے؟ شمر، آخر تم حاضر ہو ہی گئے ہو شاہ جنات۔ شاہ جنات، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شمر، میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو اور نہ کسی کو بننے دو۔ شاہ جنات، جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے اور سراسر گمراہی ہے۔ شمر، مجھے سب معلوم ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ، مجھے ایک عجیب آواز سنائی دیتی ہے، کیا وہ تمہارے خدا کی ہے؟ کیا تمہارا خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے؟ شاہ جنات، ہمارا خدا تم جیسے ناپاک اور بدبختوں سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ شمر، تو پھر وہ آواز کس کی ہے؟ وہ آواز تو خدائی کا دعویٰ کرتی ہے۔ شاہ جنات، تمہیں پتہ ہی ہوگا، اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، یعنی بن، کھن، من اور جن وغیرہ۔ شمر، تو اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ شاہ جنات، تمہارا ہی تو تعلق ہے، تم ایک غلیظ جادوگر ہو کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، تم تو فرعون اور نمرود سے بھی بدتر ہو۔ شمر، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ شاہ جنات، میں اپنے کام سے کام ہی رکھتا ہوں، بلکہ تم اپنی فکر کرو، جو غیبی آواز تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے وہ ایک ایسی بلا کی ہے جو زمین کو ایک ہی لمحے میں کھا جائے۔ شمر، کیا ایسی بھی کوئی مخلوق ہے اور تمہارے پاس کیا سند ہے کہ ایسی کوئی بلا ہے؟ اور اگر ایسی کوئی بلا ہے تو کہاں ہے؟ شاہ جنات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا کہ اگر ہم تیری عبادت کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کچھ نہیں، میں صرف ایک بلا کو بھیجوں گا جو زمین کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، وہ مخلوق اس وقت کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ اپنی چراگاہ گاہ میں ہے۔ شمر، مجھے اپنے نبیوں کے حوالے مت دو۔ شاہ جنات، خدا تمہارا ناز کرے، اگر تم نے دوبارہ میرے سامنے کوئی گستاخی کی تو اپنے انجام کے تم خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ یہ کہہ کر شاہ جنات کچھ پڑھتا ہے اور شمر کے حصار سے باہر نکل جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ماریا یہ منظر دیکھ ہی رہی ہوتی ہے اور پھر شمر ماریا سے مخاطب ہوتا ہے، شمر سن۔ ماریا، جی آقا۔ شمر، فارس کی وظیفہ ٹوٹ گیا ہے، مگر وہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ اب میں جو عمل کروں گا وہ صرف ایک عورت ہی کر سکتی ہے، اور یاد رکھیو عمل کے دوران مزاحمت ہو سکتی ہے۔ ماریا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شمر، تجھے بیئر کی حاضری کے لیے کچھ منتر پڑھنے ہوں گے۔ ماریا، کیسے منتر اور کس طرح؟ شمر، تو اپنے کسی یار سے بدکاری کروانی ہوگی اور اسی دوران اسے قتل کر دیو،
پھر جو خون ملے اس پر کچھ منتر پڑھیو، تیرے سامنے ایک موکل حاضر ہوگا، اگر تو نے اسے تابع کر لیا تو کھنڈوالا بن جائے گی، اور پھر بیئر ویر اور بیئر تیرے غلام ہوں گے، بیئر ویر اور تیرے غلام ہوں گے۔ ماریا: لیکن میں ابھی بوڑھی تو نہیں ہوئی کہ کھنڈوالا کیسے بن جاؤں گی؟ شمر: یہ میرا اور شیطان کا کام ہے، تو بس وہ کری جو میں تجھے کہہ رہا ہوں، اور یاد رکھ ہر عمل اور وظیفے سے پہلے تجھے مجھ سے سجدہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ماریا سجدہ کرتی ہے اور شمر کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے پرانے آشنا کو بلاتی ہے اور عین بدکاری کے دوران کالے خنجر سے اس کی کھوپڑی کے بیچ میں وار کرتی ہے۔ یکدم خون کا فوارہ چل پڑتا ہے اور ماریا اس خون کو ایک چاندی کے پیالے میں جمع کرتی ہے، پھر مغرب کے وقت اس میں الو کا خون ڈالتی ہے اور برہنہ کھڑی ہو کر اس پر پڑھائی کرتی ہے، اور اس کا ایک پاؤں دوسری ٹانگ کی راند پر ہوتا ہے اور وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب وظیفہ ختم ہوتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور زور زور سے شرکی کلمات بکتی ہے، پھر آدھا خون اپنے سر پر گراتی ہے اور آدھا پی جاتی ہے، پھر ایک تسبیح اٹھاتی ہے اور مسلسل پڑھنا شروع ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے دھواں اٹھتا ہے اور ایک خاص خوفناک قسم کا جن حاضر ہوتا ہے، اور جن طرح طرح کی شکلیں بدلتا ہے، پھر ماریا کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ماریا ٹس سے مس نہیں ہوتی اور وہ جن بھیانک قسم کی آوازیں نکالتا ہے۔ پھر کمرے میں جنات کی جماعت داخل ہوتی ہے جو خوب شور شرابہ کرتی ہے۔ آخر ماریا کا عمل مکمل ہونے قریب ہوتا ہے اور وہ ایک تالے کو مقفل کرتی ہے اور اس پر منتر پڑھ کر پھونکتی ہے اور پھر اس تالے کو آگ میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح وہ جن ماریا کے تابع ہو جاتی ہے۔ ماریا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دے کر اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ شمر: اب تو کھنڈوالا بن گئی ہے، لیکن یاد رکھیو ہیر ویر کی طاقتیں محدود ہیں، لیکن ویر سے تو ہر قسم کا کام لے سکتی ہے، مگر اس سے کام دھیان سے لیو، کیونکہ یہ تیرے غلام تو ہیں مگر تو ان کی طاقت کی غلام ہے۔ ماریا: میں سمجھ گئی، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شمر: تو کرنا کیا چاہتی ہے؟ ماریا: میں آخر تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ شمر: اس سفر کی آخری منزل چنڈال ہے، مگر اس سے پہلے شنکھا کی تپسیا ہے۔ اچھے اچھوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ماریا: شنکھا کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شمر: اپنے کسی بزرگ کو مارنا ہوگا۔ کیا کوئی تیرا بزرگ ہے؟ ماریا: ہاں۔ شمر: کون ہے تیرا بزرگ؟ ماریا: میرا باپ جو بھی زندہ ہے۔ شمر: اگر تو شنکھا بن گئی تو اس کے بعد چنڈال، اور یہی کالی جادو کی آخری درجہ ہے۔ ماریا: اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شمر: کسی پاک جگہ کو ناپاک کرنا ہوگا اور اس کے لیے کسی منش کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر منش انکاری ہو جائے یا مر جائے تو اس کی اولاد یا کوئی وارث بھی یہ کام کر سکتا ہے، مگر اس کام کے دوران اپنے کسی عزیز کی بلی دینی ہوگی۔ ماریا: آپ کو نہیں لگتا میں نے یہ سفر جلدی طے کر لیا ہے؟ شمر: تو نے میری ہی بدولت کیا ہے، ورنہ 20 یا 40 سال لگ جاتے کھنڈوالا بننے کے لیے۔ ماریا شمر کو سجدہ کرتی ہے اور پھر کھڑی ہوتی ہے۔ شمر: ایسی کون سی آگ ہے جسے تو نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، جس کے لیے تو اتنے کٹھن وظیفے بھی کیے؟ ماریا: چھوڑو، آپ جان کر کیا کرو گے؟ شمر: تیری مرضی، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں۔ فارس رات کو سونے سے پہلے کتاب کھولتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے، جب بری طاقت والا ایک آواز سننے جو لگے جو اللہ کلام کر رہا ہے، مگر اللہ کافر سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنا پیغام یا عذاب و وعید اس کافر تک اپنی کسی بھی مخلوق کے ذریعے پہنچا دیتا ہے، اور جب تم ایک غیب کی آواز سنتے ہو تو وہ ایک ایسی انسانی مخلوق پہنچاتی ہے جو تمہاری زمین پر نہیں رہتی اور نہ ہی کبھی گناہ کرتی ہے۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے ایک مخلوق کے ذریعے جو مارج سے پہلے اس زمین پر آباد تھی۔ مارج کا لفظ سن کر فارس کو ایک دم خیال آتا ہے کہ اپنی کتابوں کے ذخیرے سے ایک کتاب اٹھاتا ہے، پھر اس میں جنات کی ابتدا کے بارے میں پڑھتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے: جنات کی نسل کی ابتدا ایک جن شاشین جنات کی نسل کی ابتدا ایک جن مارج سے ہوئی، پھر یہ نسل بڑھی، پھر اس میں ایک طاقتور ترین قبیلے کے ہاں ایک جن پیدا ہوا اور اس کا نام شاشین تھا، جس کا عقد دوسرے طاقتور قبیلے کی بیٹی
تبلیس سے ہوا اور پھر اس سے ایک جن پیدا ہوا اور یہی ابلیس تھا۔ ابلیس کا پرانا نام عزرائیل تھا۔ فارس کتاب کو بند کرتا ہے، پھر بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ فارس رات کو خواب میں دو منہ والا سانپ دیکھتا ہے جو نہایت زہریلا ہوتا ہے۔ یک دم وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر ناک میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر ایک اژدہے کی صورت اختیار کرتا ہے اور وہ آس پاس کی ساری چیزوں کو نگل جاتا ہے۔ فارس یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو کر بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ فارس امامہ باندھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارتا ہے، اور پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کی مناجات کو پورا کرتا ہے۔ اچانک ایک خوبصورت نورانی شکل والا آدمی آتا ہے اور فارس کو سجدے سے اٹھاتا ہے۔ اس آدمی کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ فارس: آپ کون ہیں اور اندر کیسے آئے؟ شاہ جنات: میں جنات کا بادشاہ ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ فارس: الحمدللہ۔ شاہ جنات: تم اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ نے تمہیں ابدال کر دیا ہے۔ فارس: کیا اللہ مجھ جیسے کو بھی یک دم نواز دیتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ ولایت کے لیے بڑی محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ شاہ جنات: ولایت کوئی علم نہیں جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بلکہ اللہ کا فضل جسے چاہے اللہ عطا کرتا ہے۔ کیا تم نے کبھی پڑھا ہے تمہارے رب عمر بن خطاب کا دل کیسے پھیر دیا؟ انہوں نے تلوار تمہارے نبی کے خلاف اٹھائی اور جب در پر پہنچے تو وہ تلوار کافروں کے خلاف ہو گئی۔ کیا تم نے کبھی پڑھا ہے کہ جنید بغدادی کون تھے اور کس طرح ولی اللہ کا درجہ پایا؟ فارس: نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ شاہ جنات: جنید بغدادی ولایت سے قبل بغداد کے طاقتور ترین پہلوان تھے۔ ایک دن بوڑھے نے ان کو مقابلے کا کہا۔ بادشاہ کے نزدیک جنید بہت مغرور تھا۔ جنید نے تمسخر کیا کہ یہ بوڑھا آدمی میرے جیسے پہلوان کا کیسے مقابلہ کرے گا جسے آج تک کوئی ہرا نہ پایا۔ بوڑھے نے اصرار کیا اور کہا، اگر میں جیت گیا تو انعام کا حقدار ہوں گا، اور جب وہ مقابلہ کرنے لگے تو بوڑھے نے جنید کے کان میں کچھ پڑھا۔ پھر دنیا نے دیکھا، بوڑھا کمزور آدمی نے جنید جیسے پہلوان کو ہرا دیا۔ بادشاہ کو جنید کی شکست کا بڑا تعجب ہوا۔ اس واقعے کے بعد جنید خاموش رہتے اور ایک دن بادشاہ نے ہارنے کی وجہ پوچھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جنید پہلوان جان بوجھ کر ہارا ہے۔ آخر بادشاہ کے اصرار کرنے پر جنید نے بتایا کہ مقابلے کے دوران اس نے میرے کان میں کہا تھا کہ میں تمہارے نبی کی اولاد سے ہوں۔ ہم غریب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ سید زادے بھوکے پیاسے ہیں۔ اب اگر تم چاہو مجھے ہرا دو اور چاہو تو ہم سید زادوں کی مدد کر دو۔ جنید نے بادشاہ سے کہا، اسی لیے میں نے مقابلہ جان بوجھ کر ہار دیا۔ بادشاہ نے جنید کو رخصت کر دیا، مگر اسی رات جنید نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی، جنہوں نے آپ کو ولایت سے نوازا اور بہت خوش ہوئے، اور تب سے وہ جنید پہلوان سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فارس: سبحان اللہ، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ شاہ جنات: وہ کیا؟ فارس: جب میں نے 5 کیلوں سے حصار لگا دیا تھا تو عفریت داخل کیسے ہوا؟ شاہ جنات: اگر کسی گھر کا حصار ہو تو کوئی بری مخلوق داخل نہیں ہو سکتی، مگر جب تک اجازت نہ مل جائے۔ تمہاری بہن نے تمہیں سمجھ کر اس مخلوق کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ فارس: یعنی حصار ٹوٹ گیا؟ شاہ جنات: ہاں۔ فارس: وہ جادوگر کون ہے؟ شاہ جنات: وہ تمہارا چچا ہے۔ فارس حیرانی سے: لیکن ہمارا تو کوئی چچا نہیں۔ شاہ جنات: تمہارے دادا کا نام تارخ تھا؟ فارس: ہاں، لیکن… شاہ جنات: تو سنو۔ تارخ کے ہاں 2 جڑواں لڑکے ہوئے، جن میں ایک کا نام ابراہیم اور ایک کا نام افراہیم رکھا۔ دونوں کی پرورش ایک جیسی ہوئی، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب تمہارے دادا تارخ کا انتقال ہو گیا تو ابراہیم تمہاری دادی سے بدسلوکی کرنے لگا اور ہر بات پر جھڑکنے لگا۔ یہ بات تمہارے باپ افراہیم کو پسند نہ تھی۔ وہ ابراہیم کو روکتا، مگر ایک دن اس نے تمہاری دادی یعنی اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اس بات پر کہ اس نے پانی پلانے میں دیر کر دی۔ اسی وقت افراہیم گھر پر نہ تھا۔ ابراہیم نے اپنی ماں کو دھکے دیے اور گھر سے نکال دیا۔ یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا
اور اگر مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملتا تو میں ضرور اس کا خاتمہ کر دیتا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمہاری دادی در بدر ہوتی رہی، بالآخر اس کو ہم نے اپنی مان دی اور ہم اس کے سامنے انسانی شکلوں میں جاتے اور کلام کرتے۔ جب ابراہیم گھر آیا تو اس نے ابراہیم سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، تو وہ بڑی خباثت سے ابراہیم نے پورا قصہ سنایا ہے۔ ابراہیم طیش میں آ گیا، اس نے ابراہیم کے منہ پر تھپڑ مارا اور ایک پتھر اٹھا کر اس کا سر پھاڑ دیا اور مارتے مارتے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد ابراہیم بھٹکتے بھٹکتے ایک عمل کے پاس پہنچا اور پھر اس نے عامل نے ابراہیم کو سفلی علم سکھانا شروع کیا۔ ابراہیم نے سفلی علم کی خاطر اپنا نام ابراہیم سے بدل کر شمرس ذی الجواش رکھ لیا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں کالے علم سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی اور اب وہ کالے جادو کے اس درجے پر ہے جس پر آج تک کوئی جادوگر نہیں پہنچ پایا۔ فارس کون سے درجے پر؟ شاہ جنات۔ وہ کالے جادو کی آخری منزل پر قدم رکھ چکا ہے، یعنی چنڈال۔ کالے جادو کی 7 منزلیں ہیں اور اس نے اس عرصہ میں کالے اور سفلی دونوں قسم کا علم سیکھا۔ اس نے میرے ایک خاص غلام ذکور کو اپنا موکل بنا لیا۔ اب وہ مجھ پر اپنا حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ اگر میں اس کے تابع ہو گیا تو تمام جنات اس کے مطیع فرما بردار ہوں گے۔ فارس، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، بے شک میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ شاہ جنات: نہیں، تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ فارس: کیوں؟ شاہ جنات: کالے جادو اور سفلی جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر ان دونوں علوم کو ملا کر ایک عظیم طاقت پیدا ہوگی جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ اس کے لیے اس نے ہر قسم کے عملیات پورے کر لیے ہیں، بس ایک آخری عمل رہ گیا ہے جو تمہارا خون پورا کر سکے گا۔ اسے 7 نیک بندوں کا خون چاہیے۔ اس نے 6 بندوں کا خون تو حاصل کر لیا ہے، مگر 7واں ایسا ہے جو ابدال کے درجے کا ولی ہو، اور تمہیں اللہ نے ابدال کر دیا ہے۔ فارس: کیا اتنی جلدی میں ابدال ہو چکا ہوں؟ شاہ جنات: ہاں، مگر شاہ جنات، امام غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک عام شخص کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں ابدال کر دیا ہے۔ فارس: سبحان اللہ۔ شاہ جنات: تمہیں اس کتاب کے ذریعے شمر پر حملہ کرنا ہوگا۔ فارس: ٹھیک ہے۔ یہ بات کہہ کر شاہ جنات غائب ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے اور فارس مسجد کی طرف جاتا ہے۔ مسجد کے امام صاحب کشف تھے۔ وہ نماز پڑھ کر سلام پھرتے ہی پکار اٹھتے ہیں کہ آج اللہ کا کوئی مقرب بندہ آیا ہے جو پہلے کبھی اس مسجد میں نہیں آیا۔ فارس سمجھ گیا، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور آخر امام صاحب سے پوچھنے لگے کہ آپ فرما دیجئے اس کا نام اور حلیہ کیسا ہے۔ امام صاحب نے کہا، اس کا نام فارس بن ابراہیم ہے اور وہ سفید رنگ کا خوش شکل نوجوان ہے، اس کی پیشانی کشادہ ہے اور اس کی صورت تمہارے ایک پیغمبر یوسف علیہ السلام سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ سن کر سب فارس نے امامہ سے اپنا منہ چھپا لیا اور سب لوگ پکارنے لگے اور ڈھونڈنے لگے، مگر کسی کی بھی فارس پر نظر نہیں پڑی۔ لیکن فارس میں امام کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے اور لوگوں سے کہنے لگے، اے خدا کے بندو، مسجد میں شور و غل نہ کرو، وہ شخص یہی موجود ہے، مگر ریاکاری سے بچنے کے لیے وہ تم میں ظاہر نہیں ہو رہا۔ پھر امام نے دعا کرائی اور جب سب جانے لگے تو اشارے سے انہوں نے فارس کو روک لیا۔ سلام دعا کرنے کے بعد امام صاحب کہنے لگے، میرا نام ارمیہ ہے۔ فارس: ارمیہ؟ ارمیہ میرا نام نبی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ فارس: ماشاء اللہ۔ ارمیہ: تمہارا نام کیا ہے؟ فارس: آپ نے بیان تو کر دیا تھا۔ ارمیہ: نہیں، تمہارا نام یوزر سیف ہے۔ فارس: نہیں، میرا نام فارس ہے۔ ارمیہ: تمہارا دوسرا نام فارس ہے جبکہ تمہارا اصل نام یوزرا سیف ہے۔ فارس: یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ ارمیہ: ایسے سوال مت کرو جو اسرار الہی میں سے ہوں۔ فارس: لیکن مجھے کبھی نہیں بتایا گیا کہ میرا نام یوزار سیف ہے۔
ارمیہ: جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تمہارے باپ نے تمہاری صورت دیکھی تو بہت خوبصورت تھی، جس پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصری نام یوزار سیف پر نام رکھا۔ فارس مطلب ارمیہ: حضرت یوسف علیہ السلام کا کنعانی نام یوسف جبکہ مصری نام یوزار سیف ہے۔ فارس: کیا واقعی؟ فارس یہ سن کر اٹھ کر جانے لگتا ہے کہ پیچھے سے ارمیہ آواز دے کر کہتا ہے، تم گھر جاؤ، تم ضرور اپنی کتاب میں ہمارا ذکر پاؤ گے۔ فارس حیرانی سے مڑ کر دیکھتا ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ فارس گھر آتا ہے اور کتاب کھولتا ہے، اور جب تمہیں اللہ کا ایک نبی بندہ ملے تو کہے گا کہ تمہارا نام تمہارے ایک نبی کے دوسرے نام پر ہے، اور جب تم تعجب سے مڑ کر دیکھو گے تو تم اسے نہ پاؤ گے۔ بے شک تمہارا ہمارا رب اللہ ہی ہے اور وہی ہماری نصرت کرنے والا ہے۔ فارس یہ عبارت پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے، یہ تو وہی لکھا ہے جو ابھی ہو چکا ہے۔ فارس اس کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے اور دنگ رہ جاتا ہے، اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر شاہ جنات کی حاضری کی دعا کرتا ہے کہ شاہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ شاہ جنات: بے شک اللہ نے مجھے تمہاری خدمت پر نصرت پر مامور کر دیا ہے، اور اگر تم کفر نہ کرو اور نماز نہ چھوڑو تو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ فارس: کیا بہت معزز ہوں اللہ کے ہاں، آخر میرا کون سا عمل میرے رب کو پسند آ گیا ہے جو میرے رب نے آپ جیسی شخصیت کو میری نصرت پر مامور کر دیا ہے۔ شاہ جنات: وہ رب العالمین ہے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے، ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے۔ فارس: یہ بھی صحیح ہے۔ پھر فارس ارمیہ کا واقعہ شاہ جنات کو سناتا ہے، پھر وہ اپنے نام یوزر سیف کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تمہارا نام فارس رکھا تھا، تمہاری ماں جاگی ہوئی ہے، تم جاؤ اور انہی سے پوچھو۔ فارس اٹھتا ہے اور اپنی ماں آسیہ کے کمرے میں جاتا ہے، اور جا کر آسیہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور سلام کر کے پوچھتا ہے، فارس امی ایک سوال پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی آپ؟ آسیہ: ہاں پوچھو۔ فارس: میرا اصل نام کیا ہے؟ آسیہ: فارس نہیں، یوزار سیف۔ آسیہ یہ نام سن کر گھبرائی ہوئی حیران زدہ رہ جاتی ہے اور تعجب زدہ لہجے میں فارس سے پوچھتی ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ فارس: یہ چھوڑیں اور بتائیں میرا ہی نام مجھ سے ہی کیوں چھپایا گیا؟ آسیہ: یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ فارس: آخر کیوں؟ آسیہ: تم جاؤ اور تمہارے لیے ضروری نہیں۔ فارس میوس ہو کر جانے لگتا ہے، اور جیسے ہی کمرے میں پہنچتا ہے تو اپنے کمرے میں ارمیہ کو پاتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ارمیہ: یوزار سیف، ہو گئی تمہاری تسلی؟ فارس: آپ یہاں کیسے آئے اندر؟ ارمیہ: انسان ہوتا تو مشکل ہوتی، مگر تم یہ جان لو کہ میں انسان نہیں ہوں۔ فارس: یا اللہ، اس زندگی میں کتنے جنات دیکھوں گا میں؟ ارمیہ مسکراتے ہوئے: تم یہ بھی جان لو گے کہ میں کوئی جن ہوں اور نہ کوئی فرشتہ۔ فارس: کیا مطلب؟ ارمیہ: تمہیں تو صرف یہی لگتا ہے کہ اللہ کے بس 4 ہی مخلوق ہیں، انسان، جنات، فرشتے اور حیوان، جبکہ کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، جو تمہارے باپ آدم سے پہلے زمین پر 120 قسم کی نسلوں والی 28 مخلوقات آباد تھی۔ فارس: تو پھر آپ کون ہیں؟ ارمیہ: تم جان کر کیا کرو گے، لیکن اتنا بتا دوں کہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو اس میں اس کی نسل سے ہوں، میں حد امجد نے ہی یہ کتاب رکھی ہے۔ فارس: تو پھر اتنا ہی بتا دیں کہ میرا نام یوزر سیف مجھ سے ہی کیوں چھپایا گیا؟ ارمیہ: جب اللہ چاہے گا وہ تمہیں بتا دے گا، اور اس کا جواب تمہیں کتاب میں ملے گا اور تم کتاب میں پاؤ گے کچھ برکت والا بیان۔ یہ کہہ کر ارمیہ غائب ہو جاتا ہے، اور پھر فارس بیڈ پر آتا ہے اور کتاب کھولتا ہے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ، جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7واں دن ان کو جمع کیا اور اس دن کو جمعہ بنایا اور پھر تمام دنوں کا سردار بنایا۔ اللہ نے ہی منگل کے دن
ظلمت کو پیدا کیا تاکہ انسان کی آزمائش لے سکے، اور ایک وقت ایسا بھی گزرے گا جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا، جب خانہ کعبہ شہید کر دیا جائے گا اور اس کے نیچے کا خزانہ نکال لیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ اللہ نے دن اور رات کو پیدا کیا اور کافر رات کو جاگتے ہیں، اور جب وہ عملیات کرتے ہیں اور شیاطین کو ان کو طاقت دیتے ہیں اور ان کی نصرت کرتے ہیں، اور جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش کی جو نہایت حسین اور خوش شکل ہوا، تو اس کے باپ نے اس کا نام مصر کے نبی کے نام پر رکھا، لیکن یہ نام اس لڑکے پر بہت پر اثر تھا جو اسے سفید علم کی طاقت بخشتا تھا، لیکن شیطان نے چاہا وہ اس بچے کو نقصان دے، پھر اس بچے کی ماں نے اس کا دوسرا نام رکھا فارس۔ یہ حقیقت جان کر حیرت انگیز اور متعجب ہوا، تبھی شاہ جنات کی حاضری ہوئی۔ فارس: کیا انسان پر اس کے نام کا بھی اثر ہوتا ہے؟ شاہ جنات: ہاں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا نام بدلنے کا کہا مگر اس نے نہیں بدلا تو اس کی تمام نسلوں نے اس کے نام کی سختی کو سہا۔ فارس: اگر میرا نام یوزار سیف ہوتا تو کیا ہوتا؟ شاہ جنات: تو تمہیں قتل کر دیا جاتا، کیونکہ تم انبیاء کرام کے وارث ہو۔ فارس: انبیاء کرام کا وارث کیا مطلب؟ شاہ جنات: اولیاء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ فرمان تمہارے رسول کا ہے اور تم اولیاء اللہ میں سے ہو۔ اگر تمہیں یاد ہو تم نے شروع میں کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ شمر کا خاتمہ انبیاء کے وارث سے کرے گا، تو سنو تم ہی انبیاء کے وارث ہو۔ امام غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ ہر ولی کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ اے یوزار سیف، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو۔ یہ سنتے ہی فارس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ادھر ذکور شمر کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ ذکور شاہ جنات فارس سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور اس کے مطیع فرما بردار ہو گیا ہے۔ شمر: ذی الجوشان کو ہرانا اتنا آسان نہیں۔ میں شمر ذی الجوشان ہوں اور تم سب میرے بندے اور میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ سخت الفاظ کہتے ہی ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا اور بولتا ہے، لعنت ہے تجھ پر جو کاذب ہو کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ شمر: تو وہی ہے نا جو پچھلی بار میرے پاس آیا تھا اور اپنا نام اسرائیل بتا رہا تھا؟ بوڑھا: کاش میرا نام اب بھی اسرائیل ہوتا، مگر میں نے ایک نافرمانی کی اور مجھے ابلیس کا نام دیا گیا۔ شمر: اچھا تو ملعون ابلیس ہے۔ ابلیس ہنستے ہوئے بولا، آج یہ دن بھی دیکھنا رہ گیا تھا کہ تیرے جیسا بدبخت بھی مجھے لعنت کر رہا ہے۔ یہ جو تو آج اس مقام پر کھڑا ہو کر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ مقام میں نے تجھے دیا ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ قوت رکھنے کے باوجود میں نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کفر سے بڑھ کر شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ شمر: تو مجھے آ کر کیوں سنا رہا ہے؟ جا، اگر اتنا ہی افسوس ہے اپنی نافرمانی کا تو جا کر اپنے خدا سے بخشش طلب کر۔ ابلیس گیا تھا میں موسیٰ کے پاس اور اسے کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا تو میری بھی بخشش کروا دے۔ شمر: پھر ہوئی تیری بخشش؟ ابلیس: موسیٰ کے رب نے کہا اگر تو آدم کی قبر کو سجدہ کر دے تو تجھے معاف کر دوں گا۔ شمر: تو نے کیا سجدہ؟ ابلیس: ارے جس آدم کو میں نے اس کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اس کے مرنے کے بعد خاک کو کروں گا۔ شمر: لعنت ہے تجھ پر مردود۔ ابلیس: ایک مرتبہ پشیمان ہوا تھا میں، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں آدم کو سجدہ کر لیتا۔ شمر حیرانی سے: کب؟ ابلیس: جب حسین بن علی کو کربلا میں آخری سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میرا غرور اور تکبر اسی وقت خاک میں مل گیا تھا اور اسی وقت میرا دل چاہا کہ وقت پلٹ جائے اور پھر میں آدم کو سجدہ کر لوں۔ شمر: جو غیبی آواز مجھے آتی ہے کیا وہ تیری ہے؟ ابلیس: نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی مخلوق کی ہے جو لمحہ بھر گناہ نہیں کرتی، وہ انسانی شکل کی ہے مگر فرشتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو جاتا ہے۔ شمر اپنی تسبیح اٹھاتا ہے اور پڑھائی شروع کرتا ہے۔ فارس کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ شاہ جنات کچھ گھبرایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔
فارس کیا ہوا؟ شاہ جنات یوزار سیف میری مدد کرو۔ فارس کیسی مدد؟ کیا ہوا؟ شاہ جنات شمر مجھ پر حملہ کر رہا ہے، مجھے حاضری دینی ہی ہوگی کیونکہ آج نوچندی ہے اور اگلے مہینے نوچندی کی جمعرات ہے۔ اگر اس کا عمل پورا ہو گیا تو بہت برا ہوگا، پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں پائے گا۔ فارس اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ شاہ جنات وہ تمہارا بآسانی قتل کرے گا اور جب تمہارا خون پیے گا تو عظیم طاقت اس کو مل جائے گی۔ یہ ایک ایسی طاقت ہوگی جو آج تک کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ شمر کون سی طاقت؟ شاہ جنات 7 قسم کے علوم کو ملا کر ایک عظیم طاقت پیدا ہوگی۔ کالا علم، سفلی علم، سفید علم، اسم اعظم، قرآنی علم، علوی علم اور علم خفی۔ فارس علم خفی کیا ہے؟ شاہ جنات میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ارمیہ تمہاری مدد کرے گا اور میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں وہ تم کرنا۔ فارس شاہ جنات کے بتائے عمل کو شروع کرتا ہے اور شاہ جنات شمر کے پاس حاضری دیتا ہے۔ شاہ جنات اے بدبخت آخر تو چاہتا کیا ہے؟ شمر میں زمین کو برباد کر کے رکھ دوں گا اور میں نے اس قسم کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ شاہ جنات آخر اس زمین نے تیرا بگاڑا ہی کیا ہے؟ شمر میں زمین کے دروازے کھول دوں جس سے بن اور خن زمین میں داخل ہو جائیں۔ شاہ جنات لیکن اس سے تو انسانیت ختم ہو جائے گی، زمین کا خلیفہ انسان ہے نہ کہ بن اور خن۔ شمر میں انسانوں کی خلافت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جب یہاں نو آبادیات شروع ہوں گی تو میں ان کو اپنا مطیع و فرما بردار کر لوں گا۔ شاہ جنات میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ شمر تو میرے سامنے بے بس ہے، اگلی نوچندی کی جمعرات کو چاند گرہن ہوگا اور میں تجھے اپنا غلام بنا لوں گا۔ فارس کے سامنے ارمیہ حاضر ہوتا ہے۔ ارمیہ یوزار سیف۔ فارس جی۔ ارمیہ تم جانتے ہو 7 علوم کی طاقت کیسے ملے گی؟ فارس نہیں۔ ارمیہ تو سنو، شمر کے پاس کالا اور سفلی علم ہے، تمہارے پاس سفید علم اور اسم اعظم ہے، جبکہ علوی علم اس کے موکل ذکور کے پاس ہے۔ قرآنی علم قرآن مجید میں ہے اور علم خفی اس کتاب میں ہے۔ فارس علم خفی کیا ہے؟ ارمیہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ علم خفی کیا ہے۔ ہاں بزرگوں سے روایت سنتا آ رہا ہوں کہ علم خفی ہی انبیاء کرام کے معجزات کو صادر کرتا تھا۔ فارس یعنی مجھے قتل کرنے سے وہ سفید علم اور اسم اعظم کو حاصل کر لے گا اور 7 کالا علم اور سفلی علم آپس میں متحد ہو جائیں گے، پھر وہ کتاب پر حملہ کرے گا اور علم خفی کو حاصل کر لے گا۔ ارمیہ ذکور کے ذریعے وہ علوی علم کو حاصل کرے گا اور آخر میں قرآنی علم جو قرآن کو الٹا لکھ کر حاصل کرے گا، اور یہ کام ماریہ کرے گی۔ فارس ماریہ کون ہے؟ ارمیہ ماریہ ایک کھنڈوالا ہے جو شمر کی غلام ہے۔ فارس اب میں کیا کروں؟ ارمیہ تم علمی چال کو چھوڑو اور دنیاوی چال چلو۔ فارس کیا مطلب؟ یہ کہتے ہی ارمیہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر فارس کو ایک ترکیب سوجتی ہے۔ اگلے ہی دن ایک گلی میں ماریہ اور فارس کا مناظرہ ہو جاتا ہے۔ ماریہ ہائے صدقے سویرے سویرے زیارت ہو گئی۔ فارس ساری زندگی کے لیے میری بننا چاہو گی؟ ماریہ کیا سچ؟ کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ فارس نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ ماریہ کیسی شرط؟ فارس اگر تم مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہو تو شنکھا بن جاؤ۔ ماریہ تمہیں کیسے معلوم؟ فارس میں بھی علم رکھتا ہوں۔ ماریہ لیکن میرا تو کوئی بزرگ ہی نہیں۔ فارس ہے نا، شمر ذی الجواشن تمہارا بزرگ ہے۔ ماریہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ فارس سوچو، اگر تم شنکھا بن گئی تو تمہیں شمر کی ساری طاقتیں مل جائیں گی اور تم مجھے بھی پالو گی۔ ماریہ تم وعدہ کرو اپنی بات سے مکرو گے نہیں؟ فارس نہیں مکروں گا۔
یہ کہتے ہی وہ ایک دوسرے کا فون نمبر لیتے ہیں اور اپنے اپنے راستے ہو جاتے ہیں۔ فارس کے فعل کو شمر کے موکلات نہیں دیکھ سکتے، اس لیے شمر کو اس کی ملاقات کی خبر نہ ہوئی۔ شمر: کیا میں تجھ پر یقین کر سکتا ہوں؟ ماریا: ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ شمر: تو سنے، یہ کھوپڑی ہے اور یاد رکھیو تجھے اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی ہوگی۔ ماریا: ایسا کیوں؟ شمر: کیونکہ میرے عملیات اور قوتیں سب اس کھوپڑی سے جڑی ہیں۔ ماریا: ٹھیک ہے۔ ماریا وہ کھوپڑی لیتی ہے اور رات کو ہی شمر پر پہلا حملہ کرتی ہے۔ ماریا کھوپڑی پر مختلف قسم کے عملیات کرتی ہے جس کا شمر کو پتہ نہیں ہوتا۔ پہلے شمر کو ایک ناک دبوچ لیتا ہے اور پھر جب شمر مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب ماریا کھوپڑی کو کالے خنجر سے توڑ دیتی ہے اور اس کی باقیات کو آنکھ میں ڈال دیتی ہے۔ اب شمر کا انجام کا وقت ہے۔ شمر کی کوئی بھی قوت اس کے کام نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ماریا کے پاس گیا اور چلا کر بولا کہ وہ کھوپڑی کدھر گئی ہے۔ ماریا خباثت سے بولتی ہے کہ وہ تو میں نے توڑ دی۔ یہ سنتے ہی شمر کو قے آتی ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا خون نکلتا ہے۔ ماریا آگے بڑھتی ہے اور شمر کو بالوں سے پکڑ کر بولتی ہے۔ ماریا: آقا جی، آپ ہی تو کہا تھا کہ شنکھا بننے کے لیے اپنے کسی بزرگ کو مارنا ہوگا، تو یہ دیکھ لو میں اپنے بزرگ کو مار رہی ہوں۔ شنکھا بننا ہے نا مجھے تاکہ فارس کو حاصل کر سکوں۔ شمر: یہ تو ٹھیک نہیں کر رہی۔ ماریا شمر کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے مندر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ شمر تڑپ تڑپ کر جلنا شروع کر دیتا ہے۔ پہنچتے پہنچتے وہ ایک مرکٹ کی طرف جاتا ہے۔ وہاں اسے ایک کالے لباس والی جماعت ملتی ہے۔ یہ دراصل شمر کے اپنے موکلات تھے جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ شمر ان سب کو پہچان جاتا ہے، لیکن یہ جماعت اب شمر کی کیسی ذات تھی۔ کالے لباس والی جماعت کو اس کو سنگسار کرنا شروع کرتی ہے۔ پھر شمر بھاگتا ہوا ایک قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ وہاں اسے شاہ جنات ملتا ہے جو نہایت غضب کی حالت میں ہوتا ہے۔ شاہ جنات شمر کو گردن سے پکڑ کر بولتا ہے کہ بدبخت، تو نے اللہ کے ساتھ شراکت کی، دیکھ اب تیرا کیا انجام ہوگا۔ شمر عاجزی سے بولتا ہے، میں اللہ پر ایمان۔ تبھی شاہ جنات مٹھی بھر مٹی اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے، تیرا ایمان لانا اب قبول نہ ہوگا، کیونکہ غرغرہ کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو بہت جلد سکرات الموت میں ہوگا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، پھر قبر کا عذاب ہوگا اور پھر دوزخ کا عذاب ہوگا۔ شمر: مجھے توبہ کی توفیق مل جائے میں ساری عمر سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ شاہ جنات شمر کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، لے کر کے دیکھ توبہ، آج کے دن تیری توبہ قبول نہ ہوگی۔ شمر: کیا سورج مغرب سے نکل گیا ہے؟ شاہ جنات: نہیں، بلکہ تیری زندگی کے سورج کو گرہن لگ گیا ہے، اب غروب ہونے کا وقت ہے۔ شمر: میں اللہ سے مغفرت کی امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ تبھی ارمیہ نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، نہ تیری توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی تیری کوئی بخشش ہوگی، بلکہ تو ساری زندگی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ شمر یہ سنتے ہی اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کے منہ سے توبہ کے کلمات نہیں نکلتے اور نہ ہی کلمہ طیبہ نکلتا ہے۔ ارمیہ ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کالا خنجر ظاہر ہوتا ہے۔ شمر کو قے آنا شروع ہوتی ہے اور اس کے منہ میں لاوا نکلنا شروع ہوتا ہے۔ شمر چیختا چلاتا ہے مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہوتا۔ ارمیہ کالے خنجر کو اس کی کھوپڑی کے درمیان میں مار کر اس کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ ایک بدلی یعنی دھواں ظاہر ہوتا ہے اور شاہ جنات اور ارمیہ اس میں غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس دھویں سے ایک آگ نمودار ہوتی ہے جو شمر کی لاش کو اپنے حصار میں لیتی ہے اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ شمر کی راکھ کو ہوا لے جاتی ہے اور خنزیروں کے باڑے میں ڈال دیتی ہے جہاں وہ اسے اپنی غلاظت کے ساتھ کھا جاتے ہیں۔ ماریا اب شنکھا بن گئی ہے مگر وہ فارس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو وہ اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور فارس گھر کا دروازہ کھولتا ہے۔ ماریا: میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے، اب میں شنکھا بن گئی ہوں اور اب آپ کو میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ فارس: اے اللہ کی بندی، کتنا اچھا ہوتا کہ تو مسلمان ہوتی اور میں تجھ سے عقد نکاح کر کے تیری خواہش کو پورا کرتا۔ فارس کے کلام میں اللہ نے تصریح رکھ دی تھی کہ جو بھی سنتا تو سنتا ہی رہتا۔ ماریا اسی وقت صدقے دل سے پکار اٹھی۔
ماریہ میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور رسولوں پر اور اس کی کتاب پر اور آخرت کے دن پر، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ماریہ روتے ہوئے بولتی ہے، میں ایمان لائی اللہ کے ایک ہونے پر، اور میں توبہ کرتی ہوں ہر برائی سے، ہر بری چیز سے، اور اللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی مشرکوں میں نہ ہوں گی، اور میں اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میرا سحر الاسواد سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ میں ایمان لائی اللہ پر کہ وہ ایک ہے، اور وہی ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے زمین آسمان کی تعداد کو ایک دوسرے کے مثل ہی رکھا، اللہ اللہ۔ یہ کہہ کر ماریہ سجدے میں گر جاتی ہے اور زور زور سے کہتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ فارس ماریہ کو اٹھاتا ہے اور گھر کے اندر لے جاتا ہے، اور پھر اپنی ماں آسیہ اور اپنی دونوں بہنوں سے اسے ملواتا ہے، اور اس سے عقد نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ اتنی آزمائش کے بعد خوشی کا موقع آ رہا ہوتا ہے، اس لیے آسیہ راضی ہو جاتی ہے۔